السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے لگے ہیں انشاءاللہ وہ ہے زکوٰۃ سے متعلق جدید مسائل۔ ہم نے جو پچھلا پروگرام اور پچھلا ایپیسوڈ کیا تھا اس میں ہم نے زکوٰۃ کے مختلف مسائل پر ڈسکشن کی تھی، خاص طور پہ کانٹمپریری ایشوز جو جدید مسائل ہیں ان کو ہم نے زیر بحث لائے۔ آج اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ اس کی آج دوسری ایپیسوڈ ہم آج کر رہے ہیں، اور ہم نے جیسا کہ آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ کویسچنز دیجیے زکوٰۃ سے متعلق، جو آپ کے مختلف سوالات ہیں اس سے متعلق، تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو اپنے اگلے پروگرام میں ایڈریس کر سکیں۔ تو ہمارے سامنے ماشاءاللہ بہت سے سوالات آئے، بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے، بہت سے لوگوں کے کچھ شبہات تھے، کچھ کلیریفیکیشنز ریکوائرڈ تھیں، الحمدللہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ انہی کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، جو کہ افتاء بھی کرتے ہیں، یعنی فتویٰ بھی دیتے ہیں اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ آپ کے مزید جو سوالات ہوں گے رمضان سے متعلق یا زکوٰۃ سے متعلق، آپ ضرور ان کو بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم انشاءاللہ ان کو بھی ان کے ٹائم پہ ایڈریس کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر فار کمنگ اگین۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پہ زکوٰۃ سے متعلق بہت سے کویسچنس کو ایڈریس کیا تھا، اور خاص طور پہ جو زکوٰۃیبل ایسٹس ہیں، کہ جو وہ ایسے ایسٹس جن پہ زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، ہم نے اس میں بڑی تفصیل سے ڈسکشن کی۔ ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہمارا رہ گیا تھا جس کو ہم چاہ رہے تھے ہم ایڈریس کریں، وہ ہے کہ ریسیپینٹس آف زکوٰۃ کون ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ لگتی ہے یا جو زکوٰۃ کے لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میرا آپ کا سب سے موٹا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کوئی اسپیسیفکلی کوئی گروپ ہے لوگوں کا، یا پھر ہر ضرورت مند یا ہر محتاج، یا جس کو ہم عام طور پہ مختلف لوگ کہتے ہیں وہ بندہ جو کہ بیچارہ ضرورت مند ہے، جو جس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے فار ایگزامپل، یا جو معاشرے کے اندر بے کس ہے، اس کو دی جا سکتی ہے، یا شریعت نے کوئی اسپیسیفک گائیڈ لائنز اس بارے میں دی ہیں؟ اور وہ اگر گائیڈ لائنز ہمارے سامنے اگر آپ لسٹ کر دیجئے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 کیٹیگریز بیان کر دی، جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ ان 8 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں اس کو فال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی ایک قسم میں اس کا شمار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء، فقراء ہیں، ٹھیک ہے، والمساکین، اور مساکین ہیں، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ تقسیم کرنے کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگی، ان کی تنخواہ، ان کی سیلری جو ہے وہ زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، مطلب نیو مسلمز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایون کہ اس میں ایک ڈبیٹ یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ اسلام قبول کرنے کے قریب ہے تو آپ اس کا کوئی مالی امداد اور تعاون کر دیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، ٹھیک۔ اور اسی طرح قرآن نے کہا کہ غلاموں کو آزاد کروانے میں، ٹھیک ہے، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے، ٹھیک ہے، اور مقروض، مطلب جن کے اوپر کوئی قرض، کوئی چٹی پڑ گئی ہو، کوئی تاوان پڑ گیا ان کے اوپر۔ اچھا، یعنی شریعت میں 8 کیٹیگریز، 8 کیٹیگریز ہیں۔ انہی کیٹیگریز میں کسی ایک کیٹیگری میں فال ہوگا بندہ تو وہ زکوٰۃ کا اہل ہے، وہ زکوٰۃ کا اہل ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب جو سب سے پہلے اور سب سے عام طور پہ کنفیوزنگ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ فقیر اور مسکین، یہ ایک ٹرم ہے جو ہمارے ہاں انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہم فقیر کو مسکین کہہ دیتے ہیں، مسکین کو فقیر کہہ سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے، شرعی نقطۂ نظر سے فقیر کون ہے اور مسکین کیا ہے، اور کیا یہ ایک ہی کیٹیگری ہے، یہ ایک دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ان میں کیا یعنی شریعت فرق کرتی ہے؟ جزاک اللہ۔ لیکن نا فقیر تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اچھا، فقر سے ہے نا، یعنی جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں دیکھیں نا سورہ کہف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ وَأَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاکِینَ، بالکل صحیح، تو مسکین کے پاس کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کچھ سورس آف انکم ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو، اس کی بیسک نیڈس پوری ہوں۔ تو فقیر تو وہ ہے نا کہ جس کے پاس کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے، بالکل ہی، کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں ہے اس کا۔ اچھا، ٹھیک ہے، مسکین کا کوئی ذریعہ آمدن ہے لیکن اس کو اتنی آمدن نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کہیں پہ گارڈ ہے، اسٹور کیپر ہے، ٹھیک ہے، کوئی آفس بوائے کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مالی کا کام کر رہا ہے،
تو اب اس کی تنخواہ کیا ہوگی؟ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں 15,000 20,000. اب اس کے اگر 4-5 بچے ہیں اور وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, اس نے ان کی سکولنگ بھی کرنی ہے, تو 15-20,000 اگر اس کی سیلری ہے تو 20-25,000 اس کا خرچہ ہو جاتا ہے مہینے کا, نکل جاتا ہے آرام سے. کوئی بیماری آ جائے تو 25-30 سے 35-40 بھی ہو جاتا ہے. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ مہینے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قرض میں آ جاتا ہے, 2-4 ہزار 5-7 ہزار کے قرض میں آ جاتا ہے. کبھی کریانہ اسٹور والے یعنی ڈیفیسٹ اس کا ہوتا ہے مہینے کا. اس بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ بیسیکلی مسکین ہے. اور فقیر وہ ہے جیسے کوئی بیوہ ہے, اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, بالکل ہی نہیں, کوئی بالکل ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پہ بیسک نیڈس کی ایک ٹرم یوز کی ہے, یعنی بیسک نیڈس ہمارے ہاں, یہ بیسک نیڈس کیا ہے بیسکلی؟ یعنی اوبیسلی ایک تو ہے نا, ہم عرف میں سمجھتے ہیں کہ بیسک نیڈس کیا ہے, لیکن اوبیسلی ہر معاشرے کا, ہر طبقے کا بندہ بیسک نیڈس اپنے مطابق ڈیفائن کرتا ہے. شرعی اعتبار سے کیا بیسک نیڈس ہم کن کو کہیں گے؟ دیکھیں نا, بیسک نیڈس سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان کی بنیادی ضروریات جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ ویسے تو ہمارے ہاں بھی عام طور پہ 3 ہی کو شمار کیا جاتا ہے, اور شریعت میں بھی 3 کا شد و مد سے ذکر ہے. ایک تو سب سے پہلی یا سب سے بنیادی یا بڑی ضرورت کہ ایک مناسب سی چھت ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے. چلیں آپ مطلب آپ کا اپنا گھر نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ رینٹ پہ, کرائے پہ رہ سکیں. کھلے آسمان کے نیچے تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا, ظاہری بات ہے. تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے, گھر کی بنیادی ضرورت. دوسری جو ہے وہ ضرورت انسان کی سواری ہے. سواری, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ انسان کی مناسب سی سواری اس کے اپنے پاس ہو, جیسے بائک وغیرہ ہے, یا نہیں ہے تو کم از کم اتنے پیسے ہوں کہ جی وہ ٹریول کر سکے. اس نے جاب پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, چاہے پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کر لے, اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. کوئی نہ کوئی انسان, ظاہری بات ہے, کوئی کلو میٹرز میں جو ہے وہ روزانہ پیدل تو نہیں نہ چل سکتا. تیسری چیز جو ہے وہ اس کا کھانا پینا اور کپڑا لتا ہے. ان کو آپ 1 شمار کر لیں یا 2 شمار کر لیں, تو مطلب اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے جس سے اس کا پیٹ بھر جائے, کیونکہ پیٹ بھرے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے, مناسب سے کپڑے, 2-4 جوڑے بھی ہو جائیں تو مناسب ہے, لیکن تن ڈھانپنے کو کپڑا تو ہونا چاہیے. یا سردیوں میں کم از کم یہ ہے کہ اس کے پاس لحاف ہو, گرم کپڑے ہوں اس کے لیے, اس کے بچوں کے لیے. تو یہ بیسک نیڈز میں آتا ہے. باقی اب تو خیر بیسک نیڈ بہت بڑھ گئی ہیں جی. ہمارے گھر میں فریج ہونا چاہیے, میرے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے, میرے پاس وائی فائی کا کنیکشن ہونا چاہیے. یہ جو ایجوکیشن ہے, بچوں کی ایجوکیشن, کیا یہ بھی بیسک نیڈز میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں, ایجوکیشن بیسک نیڈ میں آتا ہے, بالکل آتا ہے. دینی ایجوکیشن بھی اور دوسری بھی. لیکن یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے اسکول میں, ٹھیک ہے, آپ کو فری آف مطلب ایجوکیشن آپ کو مل رہی ہے. اب ہو کیا رہا ہے, جیسے میرے پاس ایسے بھی کویشچنز آتے ہیں کہ جی ایک صاحب کی جو سیلری ہے وہ 20,000 ہے. بالکل ٹھیک ہے. 15,000 کے مکان میں وہ رہ رہے ہیں کرائے پہ, ٹھیک ہے, اور 10,000 فیس والے اسکول میں بچوں کو ڈالا ہوا ہے. تو دیکھیں نا, یہ جسٹیفائڈ, اور وہ کیا کرتے ہیں, اب لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے ہیں. تو آپ نے کیوں اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں ڈالنا ہے؟ اچھے سے مراد مہنگے اسکول, مہنگے اسکولوں میں کیوں ڈالنا ہے؟ کیونکہ مہنگے اسکول میں ڈالنا یہ کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ نے LGS میں, بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے؟ ضرور آپ نے الائڈ میں پڑھوانا ہے. آپ محلے کے کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھوا لیں جہاں 500-600 روپے فیس ہو, ٹھیک ہے. آپ کسی سرکاری اسکول میں ڈال لیں. اب دیکھ لیں, ہم سب بھی سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہیں. اس وقت جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ سرکاری عہدوں کے اوپر ہیں, سب ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھ کے ہیں اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, بچے کی محنت بھی ہوتی ہے, کل اسکول بھی نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہی کہ آپ کی وہ یعنی ایجوکیشن, اگر تو ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشن ہو جائے جہاں پہ اسکول ملتا ہی نہیں ہے, فری کاسٹ ہے ہی نہیں, اور اسٹارٹ ہی 500-600 سے یا 5,000 سے اس کی فیس ہوتی ہے, اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں, تب تو چلیں ہم شاید اس کو بیسک نیڈ میں ڈال دیں. ورنہ اس لیکن سرکاری اسکول تو ہر جگہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, سورسز آف انکم, آپ نے کہا کہ فقراء سے مراد بیسکلی وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی سورس آف انکم نہیں ہے, جس میں آپ نے مثال بیوہ کی ایک مثال دی. پریکٹیکلی مثال تو آپ کی بڑی زبردست ہے, لیکن عملی طور پہ ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی ہمارے سامنے ایگزامپلس موجود ہیں لوگوں کی جن کی سورسز آف انکم نہیں ہوتی ڈیو ٹو سم ریزنس, لیکن ویسے ان کی پراپرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. مثلا ڈیفینس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, خاص طور پہ بیواؤں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ سونا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے گھر میں, پراپرٹی نام جو ہے وہ 2 کنال کا گھر ہے اور یہ وہ ہے, لیکن ویسے سورس آف انکم کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے, تو وہ جی اس کے لیے وہ باقاعدہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, فیملی ممبرس پوچھ رہے ہیں.
یہ فقیری کے اندر آتا ہے کہ نہیں، یا پھر اس کو ہم کس طریقے سے کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، اصل چیز جو ہے نا وہ فقیری میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سورس آف انکم نہ ہو. اگر آپ کے پاس ایسیٹس ہیں، کروڑوں کے ایسیٹس ہیں، کسی کے ڈیفینس میں 2 کنال کا پلاٹ ہے، اب 4-5 کروڑ کا تو ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کا ماڈل ٹاؤن میں 2 کنال کا گھر ہے یا اسے وراثت میں مل گیا، بعض اوقات وراثت میں مل جاتا ہے، آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ جب ہجرت کر کے لوگ آئے تھے تو ان کو مل گیا. اب بظاہر کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو اب ایسے لوگوں کو زکوٰۃ لینا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اب یہ کروڑوں کے مالک ہیں نا. اب آپ کے گھر میں جو ہے وہ الٹس کھڑی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں زکوٰۃ لوں کیونکہ میرے پاس سورس آف انکم نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو کوئی سورس آف انکم، مطلب کاروبار تباہ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا. آپ ایسا کریں، اپنے ان ایسیٹس کو بیچیں، ٹھیک ہے. 2 کنال کا گھر بیچیں، آپ پوش ایریا میں کسی آپ مناسب سی جگہ پہ چلے جائیں، 5 کنال کا لے لیں آپ. ہاں بالکل صحیح. آپ نے ضرور الٹس میں جو ہے وہ بیٹھنا ہے زکوٰۃ لے کے، تو آپ الٹس کو بیٹیں، اور آپ کوئی ویگن آر لے لیں، مناسب سی گاڑی لے لیں، آپ کلٹس لے لیں، ٹھیک ہے. اور درمیان میں جو پیسے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ انویسٹ کریں کے اندر لگائیں. یا پھر یہ ہے کہ پھر آپ ان کو خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو فقیر ہے، جس کو عرف میں فقیر سمجھا جاتا ہے، اس درجے پہ پہنچے تو پھر آپ زکوٰۃ لیں. ورنہ تو آپ ظاہری بات ہے کہ معاشرے میں تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کا حق مار رہے ہیں. ان کا حق آپ کے پاس آئے گا نا اگر آپ زکوٰۃ لیں گے. تو ایسے لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مطلب یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ کسی کا سورس آف انکم نہیں ہے تو اب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ہم پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے پاس ایسیٹس کتنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اس کے پاس مطلب 2-3 مرلے کے اگر وہ گھر میں رہ رہا ہے، یا وہ رینٹ کے اوپر رہ رہا ہے، 5 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس کوئی مناسب سی بائک ہے، سواری ہے، اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ ایسے بندے کو تو زکوٰۃ دیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فقراء، مساکین، عاملین، چلیں زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہو گئے وہ تو چلیں، سوسائٹی کے اندر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ریلیونٹ اس میں کام کرنے والے، ان کی سیلریز ظاہر ہو جائیں گی. تالیف قلب جو ہے، اس سے آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد بیسکلی نان مسلمس کو دی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں گھر میں، فیملیز میں عام طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کام کرنے والیاں ہوتی ہیں اور اکثر ایسی ہوتی ہیں جو نان مسلمز ہوتی ہیں. تو اب اگین وہی والی بات ہے کہ تالیف قلب سے مراد کیا ہم ان کو سمپل دے سکتے ہیں زکوٰۃ صرف اس لیے کیونکہ وہ نان مسلمز ہیں، یا پھر اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے ہمیں ان کا کوئی رجحان نظر آئے کہ وہ دین کی طرف تھوڑے سے انکلائنڈ ہو رہے ہیں تبھی ضروری ہے، یا پھر ویسے ہی ہم جنرلی ان کو اسپینڈ کر دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں؟ یا پھر ایون ہمارے کام کرنے میں، ہم یونیورسٹی میں، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، یونیورسٹی کے اندر جو جینیٹوریل سٹاف ہوتا ہے نچلے طبقے کا، ان کو بندہ دے دیتا ہے. تو کیا یعنی یہاں پہ کیا ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہیں شرعی طور پہ؟ دیکھیں، ایک بات تو بہت عام ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ غیر مسلم کو نہیں لگتی. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایگریڈ اپان ہے کہ غیر مسلم کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. غیر مسلم پہ آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نفلی صدقہ جسے کہہ سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک شک ایسی ہے کہ جس میں یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ نیو مسلمز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ جیسے ان کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. آج بھی کوئی نوجوان جو ہے وہ عیسائی مسلمان ہو جائے، کوئی ہندو اندرون سندھ سے مسلمان ہو جائے، مطلب کسی عالم دین کی تقریر سے انسپائر ہو کے، تو اب خاندان والے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اب ایسے میں وہ ایک آزمائش میں آ جاتا ہے نا. آپ اس کی تالیف قلب کے لیے اس پہ خرچ نہیں کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے اپنے دین کی طرف. اسی طرح جو انکلائنڈ ہو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن گھروں میں جو میڈز وغیرہ کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ نان مسلمز ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، الا یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، پھر تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میڈ آپ کی نان مسلم ہو یا مسلم ہو، جب آپ نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے نا تو آپ نے اس کو واضح کرنا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اچھا، ویسے زکوٰۃ کی رقم میں یہ واضح کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں. ہاں، یہ ایک سوال اہم ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بتانا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جی جی. جیسے آپ کسی ریلیٹیو کو دینا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں میں بعض لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب آپ ان کو یہ کہہ کے پکڑائیں گے کہ جی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو ظاہر وہ محسوس کریں گے اور لیں گے بھی نہیں، تو اس میں شرمندگی بھی ہے. تو اس لیے جو ریلیٹیوز ہیں، خاص طور پہ جو قریبی لوگ ہیں، کوئی دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو جب آپ زکوٰۃ کی رقم دیں تو ان کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. آپ نے صرف اسیس کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس کے سارے ایسٹس آپ کے سامنے، آپ اس کو جان رہے ہیں، سورس آف انکم آپ کے سامنے، کنڈیشن آپ کے سامنے، آپ اس کے مطابق ایک فیصلہ کر لیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، اس کو نہ بتائیں. اس طرح سے اس کو دے دیں جیسے اس کو لگے بظاہر کہ جیسے اس کے لیے گفٹ ہے، تو انشاءاللہ سے آپ کا اجر اور بڑھ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ میڈ کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، پھر آپ کو بتانا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں احسان. اچھا. اور اس احسان کے بدلے میں مجھے زیادہ کام کرنا چاہیے.
یا وہ مالکن یہ توقع لگا لیتی ہے، ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کا میں نے کیا ہے تو اب اسے کیا کرنا چاہیے، میرا زیادہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن بات دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ احسان نہیں ہے. اچھا، زکوٰۃ جو ہے یہ حق ہے، اللہ کا حق ہے، یہ عبادت ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے. تو یہ تو ویسے ہی غریب کا مال ہے، یعنی یہ مال ہی اس کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مال جو ہے وہ آپ کو دے دیا اور آپ کے ساتھ میں آزمائش کر لی کہ اس کا مال اس کو واپس کرو. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے. تو جب میڈ کو دیں تو اس طرح سے نہ دیں کہ یہ کوئی احسان بنے، اس کو اس کا حق بنا کے دیں. اچھا ٹھیک ہے. تاکہ وہ آپ کے زیر احسان نہ رہے، وہ کہے کہ جی میری تنخواہ جو ہے وہ مہینے کی 8,000 بنتی تھی، مجھے باجی نے اس دفعہ 12,000 دی ہے، تو اب باجی 2 گھنٹے اور مجھے کام کے لیے روک رہی ہے تو مجھے رکنا چاہیے. نہیں، یہ نہ کرے. پھر دیکھیں وہ زکوٰۃ کے عوض کیا کر رہی ہے، اس سے کام زیادہ لے رہی ہے. تو وہ تو اس نے زکوٰۃ اپنی کیا ادا کی ہے، اس نے تو اسے تنخواہ دی ہے. یعنی آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹ کلیئرٹی کے لیے کہ احسان کے کیٹیگری سے باہر لانے کے لیے آپ نے کہا وہ بتائے اس کو اور اس کو پتہ ہو، تاکہ دونوں کو پتہ ہو کہ یہ بیسیکلی حق ہے، یہ کوئی احسان، کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ نہیں ہے، یا یہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے کہ جس کی عوض اس نے کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب اگلا آپ نے بتایا کہ فی سبیل اللہ، بلکہ ہم اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں، غلاموں کی بات کر لیتے ہیں. غلاموں کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ جی غلاموں کو آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا، یہ بھی ظاہر ہے زکوٰۃ کے جو مصارفین ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں سے ایک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ غلام جو ہے آج کل کے دور میں تو غلام ہے نہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی فکسڈ اماؤنٹ ہمیں شریعت سے مل جاتی ہے کہ ہم اتنی اگر سپینڈ کر دیں اللہ کی راہ میں یا کسی کو دے دیں، یا پھر اس کی کوئی جدید صورت آج ہمیں ملتی ہے جس کو ہم ایکویٹ کر سکیں اس سے کہ جی واقعی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم گردن آزاد کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی صورتیں آج بھی ہیں سوسائٹی میں. جیسے ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا، جیل میں پڑا سڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، قتل کے مقدموں میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمے کر دیتے ہیں. اب اس بیچارے کے پاس جو ہے وہ وکیل کی فیس نہیں ہے، کورٹ کچہری کا خرچہ نہیں ہے، تو وہ 20-20 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے مر رہے ہیں. اس کو خط لکھتے ہیں، اس کو خط لکھتے ہیں، حکومت سے جو ہے وہ امداد کی اپیلیں کرتے ہیں. تو ایسے قیدیوں کو کہ جو مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جس نے واقعی میں قتل کیا اس کو چھڑانے کے لیے آپ، لیکن یہاں بھی ہے کہ اس کی بیچارے کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جس کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے شخص، اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، تو اس کے مقدمے کے اوپر جو خرچہ آتا ہے اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے بھٹوں کے اوپر مطلب پورے خاندانوں کو جو ہے وہ نسلی طور پہ غلام بنا لیتے ہیں. آج بھی ان کو قرضہ دیتے ہیں نا، تو وہ قرضہ جو ہے وہ واپس کر نہیں سکتے، تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ قرضہ اتارنے میں وہ پوری نسلیں جو ہے وہ نسل در نسل بھٹے کے اوپر مزدوری کرتی رہتی ہیں. صحیح. تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جہاں تک غلام کی قیمت کا معاملہ ہے تو اس میں اختلاف ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ غلام کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے. ایک رائے تو اس میں یہ ہے کہ جی جو دیت ہے، دیت کا جو ہے وہ 20واں حصہ ہونا چاہیے، نصف عشر یعنی 5%. تو دیت جو ہے وہ کیا ہے، وہ دیت 100 اونٹ ہے، تو اس کا 20واں حصہ بنتا ہے 5 اونٹ، یعنی 5 اونٹ جو ہے ایک غلام کی قیمت ہے فی زمانہ. جیسے دیکھیں نا بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن میں کہا گیا کہ غلام آزاد کرو، تو آج غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اس کے جو ایکویلنٹ ہے مطلب رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ رقم کتنی بنتی ہے، 5 اونٹ کے برابر. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ مطلب اس کا سونے کے حساب سے، دراہم کے حساب سے اس کا اعتبار کیا گیا ہے کہ 213 گرام یا کسی نے 215-16 گرام گولڈ بنایا ہے کہ اتنی جو ہے وہ رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ ایسی ہے جیسے اس نے غلام کو آزاد کیا. یہ بیسیکلی کیلکولیٹ کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام مناسب سا اس کی قیمت کیا ہوتی تھی، قیمت کیا ہوتی تھی، یا ریسنٹلی ہمارے جو قریب کے زمانے میں ایک غلام کی کیا قیمت ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب اس میں دینا کس کو ہوگا؟ اگین اس میں تو یہاں پہ تو ہم دے رہے ہیں نا، غلام کو آزاد کر رہے ہیں قیمت میں دے. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ ایکویولنٹ اماؤنٹ ہم دے رہے ہیں، تو یہ ہم انہی زکوٰۃ کے مصارفین، انہی زکوٰۃ کے جو بقیہ مصارف ہیں ان میں ہم استعمال کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں مقروض کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ قرض دار جو ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ مقروض سے مراد کوئی فقیر مسکین مقروض ہے یا کوئی بھی مقروض جو ہے اس کو ہم یعنی اس کی ہم مدد کرنے کے لیے، قرضہ اتروانے کے لیے. اور پھر اگین اس میں پھر آگے مزید سوالات یہ ہوتے ہیں کہ 2 طرح کے ہمارے ہاں، ایک ہوتے ہیں جو جنہوں نے بزنس لون لیے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ویسے ہی پرسنل لون جنہوں نے لیا ہوتا ہے کسی دوسروں سے یا پھر ایون بینک سے لیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ مقروض سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہم تو بات کر رہے ہیں وہ جس نے اپنی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا. ٹھیک ہے.
اب میں نے جو ہے وہ الٹس خریدنے کے لیے 40 لاکھ لے لیا کسی سے, ٹھیک ہے, نہیں ایسا تو نہیں ہے نا. اب میں نے 2 کنال کا گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ کسی سے قرض لے لیا, ٹھیک ہے, اب میں کہوں کہ میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں, نہیں, اس طرح سے تو نہیں. جس نے اپنی بیسک نیڈ, اور وہ بھی مناسب درجے میں بیسک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے, کسی نے اپنی بائک خریدنے کے لیے کوئی چلیں قرض لے لیا, کسی نے اپنی 2 وقت کی روٹی کو پورا کرنے کے لیے, کسی نے اپنے بچوں کے علاج معالجے کے لیے, گھر میں چھت, جسے کہا آپ نے, گھر میں چھت ڈالنے کے لیے جو ہے وہ قرضہ لے لیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو آپ مقروض کہتے ہیں. اب ویسے تو دیکھیں نا, جو بینک ڈیفالٹرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو ہیں, پالیٹیشینز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ملینز میں بلینز میں انہوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوتا ہے, مقروض تو وہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم لگتی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ بیت المال سے اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی زکوٰۃ کی رقم ادا کر دے, ایسا نہیں ہے, وہ مقروض اس میں شامل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں ایک ایسا بندہ ہے جس نے بینک سے قرضہ لیا تھا اور اس پر بہت زیادہ سود چڑھ گیا اور وہ نکلنا چاہتا ہے, کیا ہم اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے کہ نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حرام کی ادائیگی میں جو ہے نا زکوٰۃ کی رقم آپ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے سود کی ادائیگی میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے ہیں. سود کی ادائیگی اگر آپ نے کرنی ہے نا, تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سود کی رقم پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ دوسری کی سود کی رقم جو ہے وہ ادا کر دیں. مثال کے طور پہ جیسے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ آپ کو سود مل جاتا ہے, آپ کی انٹینشن نہیں بھی ہوتی, آپ کا سود کیلکولیٹ ہو جاتا ہے, آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیا یا کسی مجبوری کے تحت کھلوا لیا, اس پہ کوئی سود بن گیا, اب اس کو چھوڑیں نا, چھوڑیں گے تو بینک لے لے گا, وہ آپ لیں اور اس آدمی کی مدد کریں جس کے اوپر سودی قرضہ ہے. اب وہ پشیمان بھی ہے, توبہ بھی کرنا چاہتا ہے, واپس آنا چاہتا ہے, تو اس کے سودی قرضے میں, یعنی سود کی رقم سود میں ہی ادا ہو جائے اور ایک آدمی اس کی گردن بھی چھوٹ جائے. ٹھیک ہے, اس لیے قرآن نے ایک اہم لفظ استعمال کیا, غارمین. یہ نہیں کہا قرض لینے والے. اچھا, غرامہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی بوجھ کے نیچے آ گیا. اچھا, وہ قرض کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ بھی ہے, مثال کے طور پہ جیسے سیلاب آیا, آپ اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے, بالکل صحیح, آپ کی ساری فصلیں اس میں چلی گئیں, ٹھیک ہے, زلزلہ آ گیا, جیسے آپ کے مکانات گر گیا, آپ کا بزنس جو ہے وہ کریش کر گیا, ٹھیک ہے, ایک دم سے آپ کے اوپر چٹی پڑ گئی, ٹھیک ہے, آپ اچھے بھلے تھے اور آپ جو ہے وہ کوئی آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا, ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی ڈاکو آپ کو پڑ گئے, آپ کے گھر کا سارا مال اٹھا کے لے گئے, تو اب یہ بندہ بھی کیا ہے, غارمین میں آ جاتا ہے. اچھا, تو اس کی بھی آپ جو ہے وہ ہیلپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حرام کی ادائیگی میں آپ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ غارمین سے مراد صرف مقروض نہیں ہے, بلکہ ہر وہ ضرورت مند جو کسی آفت کی وجہ سے کسی بہت مصیبت میں پھنس گیا, فائنینشیل کرائسس میں آ گیا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آخری جو سب سے اہم اور سب سے ڈیبیٹیبل چیز ہمیشہ آ جاتی ہے, فی سبیل اللہ, کہ جی اللہ کی راہ میں, بلکہ اس سے پہلے ہم ایسا کر لیتے ہیں, چلیں وہ کر لیتے ہیں جو یعنی مسافر جو ہے, کیا مسافر سے مراد غریب مسافر ہے, یا اس سے مراد کوئی بھی مسافر ہو سکتا ہے جو وقتی طور پہ جس کو کوئی ضرورت پڑ گئی؟ ہاں نہیں, اس سے مراد کوئی بھی مسافر جس کو ضرورت ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی بھلا چنگا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں بالکل ٹھیک ہے, راستے میں ٹرین میں سوار ہوا, جیب کٹ گئی, اچھا, اب اسے گھر پہنچنے کے لیے پیسے تو چاہیے نا, کسی سے مانگے گا, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ پروفیشن بنا لیا نا کہ ہمیں گھر پہنچنے کے لیے 500 دے دیں, 1000, اس طرح سے بھی مانگتے ہیں. لیکن کوئی جینون کیس بھی ہو سکتا ہے, ایک بندہ اچھا کھاتا پیتا ہے, اس کے ساتھ اب ہو گیا, اب وہ کیسے کرے. لیکن ٹھیک ہے, فی زمانہ تو اب بہت سے طریقے آ گئے ہیں, ایزی پیسہ پہ جو ہے وہ جیز کیش کے ذریعے سے اس طرح سے وہ منگوا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود مطلب کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی سچویشن ہو کہ اس کو ضرورت پڑ جائے, تو اس میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, جو آخری مصارف ہے زکوٰۃ کا, کہ اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد کوئی جہاد فی سبیل اللہ ہے, قتال فی سبیل اللہ ہے, یہ اس سے مراد ہر نیکی کا کام ہے, یا اس سے مراد کوئی مخصوص کیٹیگری ہے؟ اگین تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں, عام طور پہ تو فقہا کی رائے یہی ہے, یعنی جو ہمارے ہاں کلاسیکل فقہ میں جو رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے, قتال فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کے راستے میں آپ مجاہدین کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں, یا جہاد کے لیے کوئی اسلحہ وغیرہ آپ نے خریدنا ہے, تلواریں, نیزے, بھالے اس دور میں ہوتے تھے, تو آج بھی دشمن خدا سے لڑنے کے لیے جو اسلحے کے اوپر جو کچھ خرچ ہوتا ہے, تو وہ سب جو ہے جیسے آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہے اور کچھ ہے, وہ آپ زکوٰۃ کی رقم سے خرید سکتے ہیں. مجاہدین کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کے وہ آپ آلات حرب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں.
لیکن کچھ فقہا نے جیسے حنفی فقہا نے فی سبیل اللہ کو کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں، کیونکہ قرآن میں عام طور پہ تو فی سبیل اللہ کا فریز آیا ہے جہاد کے لیے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو اس لیے عام طور پہ فقہا نے اس سے مراد قتال فی سبیل اللہ لیا یا جہاد فی سبیل اللہ لیا. لیکن بعض حنفی فقہا کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑا عام کر دیا. انہوں نے کہا جہاد کے علاوہ جو حج اور عمرہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک آدمی حج اور عمرے کے لیے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. کسی کو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ حج اور عمرہ کروا لیں. ہاں، کسی فقیر مسکین کو، ٹھیک ہے، جو حج اور عمرہ اپنے پیسوں سے نہیں کر سکتا، آپ کروا سکتے. یہ ایک رائے ہے، فقہ حنفی میں ایک رائے ہے. عصر حاضر میں بہرحال ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ فی سبیل اللہ کی مد میں اب بہت سارے جو ہے نا وہ اختلافات پیدا ہو گئے. بہت زیادہ خیراتی ادارے ہیں ہمارے ہاں، بہت زیادہ، یعنی ایون خیراتی ادارے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر کا کام کریں، کچھ دعویٰ آرگنائزیشنز بھی ہیں، دعویٰ آرگنائزیشنز ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں. بالکل. تو اب اس میں 3 آراء پیدا ہوئیں. ایک تو علماء کی رائے یہ آئی کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہر نیکی کا کام ہے. جیسے کہتے ہیں آپ ہر کار خیر ہے، آپ نے گلی میں جو ہے وہ گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے تو آپ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے لگوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کار خیر تو ہے، نیکی کا کام تو ہے گٹر کا ڈھکوان. کہیں پہ جو ہے وہ آپ پل بنوا دیں، کسی علاقے میں پل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ پل بنوا دیتے ہیں، یہ بھی کار خیر ہے. یہاں پہ بھی آپ کہیں پہ آپ اسکول بنوا دیتے ہیں، ہاسپٹل بنوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسپینسری بنوا دیتے ہیں، کوئی بھی سوشل ویلفیئر کا، کوئی بھی سوشل ویلفیئر کا کام. ایک رائے تو یہ سب فی سبیل اللہ میں داخل ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہی جہاد اور قتال ہی ہے، صرف جہاد اور قتال. یعنی ایک رائے بہت عام ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کو بہت خاص کر دیا. ایک درمیان میں رائے آئی جیسے شیخ یوسف القرضاوی اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام، ہر وہ نیکی کا کام کہ جس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ وہی ہو جو جہاد والا ہے، یعنی غلبہ دین. یعنی آپ نے کوئی تحریک اس لیے کھڑی کی ہے کہ دین کا غلبہ ہو. ٹھیک ہے، جس میں مدارس آ جاتے ہیں. ہاں، جیسے ہاں ٹھیک ہے، مدارس اس میں آ جاتے ہیں. یعنی الٹیمیٹ گول آپ کا یہ ہے کہ دین جو ہے سوسائٹی میں پھیلے، عام ہو، دین جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر نفوذ کرے. ٹھیک ہے، اس میں مدارس ہیں، یعنی ان کا الٹیمیٹ گول یہی ہے نا. بالکل صحیح. دین کی ترویج ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے اور دین کا غلبہ ہے سوسائٹی کے اندر. غلبے سے مراد صرف سیاسی غلبہ نہیں ہے، معاشرتی غلبہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ویسے انفلوئنس ہو سکتا ہے، انفلوئنس آپ کہہ لیں. اسی طرح وہ تحریکیں ہیں جو خلافت کے لیے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مطلب کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں جس میں آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، جیسے ہمارے یہاں دیکھیں نا کہ جیسے پولیٹکس کے اندر کہ یہ رائٹ ونگ ہے، یہ لیفٹ ونگ ہے، اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر یہ تقسیم ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی یہ دیندار طبقہ ہے، یہ روایت پسند ہے، ٹھیک ہے، یہ دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کی ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین بیزار طبقہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں بھی کچھ لوگ خدمت خلق کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ درمیان والی رائے مجھے اچھی لگتی ہے، مناسب لگتی ہے کہ ہمیں اس کو بہت عام بھی نہیں کر دینا چاہیے. ورنہ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پھر 8 قسموں کے اندر بالکل فرق ہی نہیں، پھر 8 قسمیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ یہی کہتے کہ جی بس ہر نیکی کے کام میں آپ زکوٰۃ کی رقم لگا دو. تو جب اس کو 8 قسموں میں تقسیم کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسپیسیفائڈ کرنا چاہتا ہے. تو وہ فی سبیل اللہ کو بہت عام کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ صرف اس نیکی کے لیے عام کر لیں کہ جس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ دین کا. یعنی آپ کے خیال میں تیسری رائے زیادہ پریکٹیکل، تیسری رائے زیادہ مناسب ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مساجد جو ہیں خاص طور پہ ٹپیکلی مساجد بھی مطلب ان کا رول ایک طرف تو اگر آپ دیکھیں مساجد کا تعلق تو وہ تو یہی غلبہ دین ہے. دوسری طرف اگر آپ مساجد کو دیکھتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں ایک سوشل ویلفیئر کا بھی کام ہے. اگین تو مساجد کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مساجد کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اس میں ایک بات بلکہ مدارس کے حوالے سے بھی سمجھنے کی ہے اور ہاسپٹلز یا ہر دینی ادارے کے حوالے سے ایک چیز بہت اہم ہے سمجھنے کی. جی. ہاسپٹل میں ایک کلیم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی وہاں فقراء اور مساکین کا علاج کیا جاتا ہے. تو فقراء اور مساکین کے اوپر تو زکوٰۃ لگتی ہے. ٹھیک ہے، لگتی ہے، بہت لاجیکل بات ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم جب اداروں کے اوپر لگانی ہے، انسٹیٹیوٹس پہ، تو وہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ادارہ صرف فقراء اور مساکین کے لیے مختص ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ صرف فقراء مساکین کا علاج کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہے، اس میں صرف فقراء اور مساکین کا علاج کیا جاتا ہے، تو آپ اس میں زکوٰۃ کی رقم دیں. لیکن اگر اس میں ہر بندے کا علاج ہو رہا ہے
تو ہم نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے حدیث میں کیا آتا ہے کہ تؤخذ من اغنیاء وترد علی فقراء، فقیر کے اوپر زکوٰۃ تقسیم ہونی چاہیے. اب مسجد میں تو ہر بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے نا مسجد میں پنکھا لگوا دیا. بالکل صحیح، ہر بندہ بینیفٹ اٹھائے، ہر بندہ اس کا بینیفٹ اٹھا رہا ہے. تو یہ نہیں، زکوٰۃ کی رقم وہاں نہ لگائیں. اب جیسے تھر میں اگر آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا زکوٰۃ کی رقم سے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ظاہری بات ہے جتنی غربت ہے وہاں تو ساری غریب کمیونٹی ہے، تو وہ اس سے استفادہ کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں اور آپ اپنے جو ہے نا وہ اب آپ کہیں کہ جی یہاں پہ میں کوئی ویلفیئر کا ادارہ ڈیفینس میں، تو اب ظاہری بات ہے وہاں پہ کوئی ہاسپٹل آپ بنا دیں، کوئی ڈسپینسری بنا دیں، تو سارے غریب تو استفادہ کرنے والے نہیں ہوں گے نا. تو یا تو آپ ریسٹرکٹ کریں، غالب جہاں پہ میجورٹی جہاں پہ فائدہ بینیفٹ اٹھا رہی ہے تو اس کا اعتبار کرنا چاہیے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر آپ اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس اداروں میں یہ چیز ضرور اس کو مد نظر رکھا جائے. اور پھر یہ ہے کہ ان اداروں میں بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ آسائش کے اوپر خرچ نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا. اب ہاسپٹل جو ہے، ٹھیک ہے، ہاسپٹل کے لیے آپ زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ ہاسپٹل کی عمارت پہ زکوٰۃ لگائیں، آپ ڈاکٹرز کو تنخواہیں دیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ میڈیسن کے اوپر زکوٰۃ کی رقم لگائیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے آپ نے کچھ ایکوپمنٹ خریدنا ہے وہ آپ خریدیں. لیکن آسائشوں کے اوپر آپ جو ہے وہ ہاسپٹل کا جو باغیچہ ہے اس کی تزئین اور آرائش کے اوپر آپ زکوٰۃ کی رقم لگائے جا رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ہسپتال کے اوپر ایک گنبد بنا رہے ہیں، ایک مینار بنا رہے ہیں، یعنی جس کا تعلق تحسینیات سے ہے، تو اس پہ آپ زکوٰۃ کی رقم تو نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال عام طور پہ ہوتا ہے کہ یعنی زکوٰۃ کسی انسان کو دی جاتی ہے، یہ کسی ادارے کو نہیں دی جاتی ہے، کسی ایسی یہ اینٹی کو نہیں دی جاتی، بلکہ کسی انسان کو، لیونگ ہیومن بینگ کو دی جاتی ہے. جیسے کہ 8 مصارفین کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی دیکھیں فقراء، مساکین، عاملین سارے انسان ہیں. یہ رائے جو ہے، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مساجد کو زکوٰۃ دینا، یہ کسی ادارے کو، چاہے وہ ادارہ بیسکلی دین کے لیے کام کر رہا ہو یا دین کا غلبہ ہی الٹیمیٹ مقصود ہو اور انہی کنڈیشنز کو فلفل کر رہا ہو جس طرح آپ نے مینشن کی ہیں، تو یہ کیا یہ بات درست ہے؟ اس میں کس حد تک جو ہے وہ دیکھیں، اس کو فقہ میں نا مسئلہ تملیک کہتے ہیں. جی جی، کہ جی زکوٰۃ میں نا اگلے کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات درست ہے کہ زکوٰۃ میں آپ اگلے کو مالک بنائیں، یہ بات تو درست ہے. لیکن کیا یہ شرط ہے؟ یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک، یہ شرط نہیں ہے. اس کے لیے اچھا دلیل کیا بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے یہ کہا انما الصدقات للفقراء، کہا جاتا ہے کہ یہ جو لام ہے نا یہ لام تملیک کا ہے کہ آپ فقیر کو مالک بنائیں زکوٰۃ کا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلے 4 کیٹیگریز کے لیے اللہ نے لام استعمال کیا، للفقراء والمساکین، ٹھیک ہے، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب. لیکن آگے جو 4 ہیں ان کے لیے فی کا لفظ استعمال ہے، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. فی یعنی آپ اس مد میں دے سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ تملیک جو ہے وہ اونرشپ یعنی اونر بنانا جو ہے وہ ان 4 مدوں میں کم از کم ضروری نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہماری جو ہے جزاک اللہ خیر، ہم نے مصارف زکوٰۃ جو ہے ان کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. آگے چلتے ہیں، کچھ سوالات جو کہ ہمیں اپنے آڈینس کی طرف سے آئے اوور آل، تو ان سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان کے بارے میں. سب سے پہلا سوال میرا خاص طور پہ ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے یہ تو مصارفین زکوٰۃ موجود ہیں ہمارے ہاں. حکومت بھی بعض اوقات زبردستی آپ سے ٹیکس لیتی ہے اور اسی طریقے سے بینکس ایون آپ سے زکوٰۃ کی اماؤنٹ کاٹ دیتے ہیں. اب اگین یہ جو زکوٰۃ کی اماؤنٹ اگر اس لحاظ سے چلی جائے، آپ کی ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے فار ایگزامپل، وہ کہتا ہے کہ جی اسلام نے تو ہمیں حکم دیا تھا زکوٰۃ دینے کا، اب ہم سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، تو اب ہماری تو آلریڈی انکم، اور وہ ٹیکس بھی ایسا ہے کہ جو انکم بھی ہے، آپ کی سیلری پہ بھی ٹیکس چل رہا ہے، ہر جگہ پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. تو اس کو ایز اے آلٹرنیٹیو کوئی بندہ کہے کہ جی چلے جی میری طرف سے تو جا رہی ہے نا، تو یہ کیا درست ہے یا پھر نہیں، اس کو ہم علیحدہ ہی کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی زکوٰۃ کو جو آپ ٹیکس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی سطحی قسم کی بات ہے. ٹیکس کے آبجیکٹیوز بالکل اور ہیں. ٹیکس کے جو مصارف ہیں، یعنی ٹیکس کی رقم جہاں پہ خرچ ہوتی ہے وہ بالکل اور ہے، ٹیکس کی پرسنٹیج بالکل اور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ٹیکس کی کیلکولیشن کے جو طریقہ کار ہے وہ بالکل اور ہے.
ایک میں ٹیکس کے حوالے سے ایک رپورٹ پڑھا تھا, اس میں اس بندے نے کوئی 40 کے قریب اباؤٹ 40 قسم کے ٹیکسز کا ذکر کیا جو ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا بندہ پے کر رہا ہوتا ہے. زکوٰۃ تو ایک ہی ہے, بالکل صحیح, اور وہ 40 قسم کے. پھر زکوٰۃ فرض ہے اغنیاء پہ, امیروں پہ. ٹیکس امیر غریب دونوں کے اوپر لگا ہوا ہے, بالکل. مطلب 100 روپے کا کارڈ آپ ڈلوا رہے ہیں, ایک غریب آدمی ڈلوا رہا ہے تو وہ بھی اس پہ ٹیکس 15 17 20 روپے اس پہ کٹوا رہا ہے. 1 لیٹر پیٹرول لینڈ کروزر والا ڈلوا رہا ہے, 1 لیٹر بائک میں اگر کوئی ڈلوا رہا ہے, ایکولی ٹیکس پے کر رہا ہے. وہ کروڑوں کا مالک ہے, بلینر, اور یہ بیچارہ جو ہے وہ بائک والا, اس کی 15-20 ہزار کی آمدن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اگر آپ اس طرح سے لے رہے ہیں یہ ٹیکس, تو یہ تو مطلب زکوٰۃ آپ نے غریبوں کے اوپر لگائی ہوئی ہے. اور پھر اس کی جو پرسنٹیج ہے, کتاب و سنت کے اندر ایک خاص پرسنٹیج ہے زکوٰۃ کی. اب ٹیکس کی تو اس طرح سے آپ پرسنٹیج اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ پتہ نہیں کتنی بڑھ جاتی ہے. پھر جہاں وہ خرچ کی جاتی ہے وہ تو غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کی جاتی, نہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ٹیکس بالکل زکوٰۃ نہیں ہے. ٹیکس ایک ظالمانہ نظام ہے دینی پرسپیکٹو میں. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, مطلب اس کو دوبارہ اس کو ریوائز کرنا چاہیے. زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو علیحدہ سے دینی پڑے گی. ٹیکس میں اس کو کنسیڈر کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ غریب کا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہا کہ غریب کا مال ہے جو اللہ نے آپ کے مال میں ڈال دیا, آپ نے غریب تک واپس پہنچانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ٹیکس تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہوتی نہیں اس کی ادائیگی میں, انٹینشن ہی نہیں ہوتی آپ کی. ایگزیکٹلی, بلکہ اور وہ آپ سے جبری لیا جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جبری لیا جاتا ہے. زکوٰۃ تو آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, اللہ یہ کہ ٹھیک ہے اسلامک اسٹیٹ ہوگی تو جو ظاہری اموال ہیں ان میں زکوٰۃ آپ سے جو ہے وہ جبراً وصول کی جائے گی, تو زکوٰۃ کو جو ہے نا اس میں نہیں. دوسرا یہ کہ بینک اکاؤنٹ میں زکوٰۃ اگر آپ کی کاٹ لی جاتی ہے تو وہ ادا ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ سوال پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی اب بینک کے پاس تو وہ والی اماؤنٹ ہے صرف آنرشپ کی جو کہ اس کے پاس مثلاً ایک بندے نے 10 بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. اب کچھ بینکس لے رہے ہیں, کچھ نہیں لے رہے, یا پھر اگر ہر بینک اپنے مطابق لے رہا ہے فار ایگزامپل, اور ضروری نہیں کچھ پیسے آپ نے گھر میں فار ایگزامپل رکھا ہوا, سونا آپ نے بینک میں نہیں رکھا ہوا فار ایگزامپل, تو اس کی پوزیشن, تو اب یہ ساری چیزیں کمپلیکسٹیز بھی ہیں موجود. نہیں, بینک جو ہے نا, بینکوں کا ہمارا جو زکوٰۃ کاٹنے کا طریقہ ہے نا وہ بالکل فضول ہے, بیکار ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا کہ رمضان سے کوئی 15 دن پہلے میری کوئی پیمنٹ آئی. ٹھیک ہے, تو وہ اچھی خاصی پیمنٹ تھی, وہ 15 دن پہلے ہی مطلب وہ آ رہی ہے, وہ جنریٹ ہو رہی ہے. 15 دن پہلے میں اس کا مالک بن رہا ہوں, اور انہوں نے یکم رمضان کو میری جو ہے وہ اس کے اوپر کٹوتی کر لی. تو انسان کو جو ہے یہ اس سے بچنا چاہیے. اس لیے بچنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو بھی بندہ سینسیبل ہے, ٹھیک ہے, دین کا درد رکھنے والا, وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. بینک جو آپ کی زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے, ہمیں کیا پتہ وہ کہاں جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے, وہ بیت المال میں وہ کہتے ہیں چلی جاتی ہے. بیت المال میں چلی جاتی ہے تو پھر کہاں جاتی ہے, محکمہ اوقاف کے پاس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر محکمہ اوقاف کے تحت کیا کچھ ہو رہا ہے. محکمہ اوقاف کے تحت آپ کے مطلب وہ مزارات بھی ہیں, وہ گدیاں بھی ہیں, سارا کچھ آپ کا معاملات چل رہے ہیں. پھر اسے وزراء کے جو ہے وہ علاج بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی باہرلے ملک جا کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو خود اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے, اور فقیر مسکین تک جو ہے وہ زکوٰۃ پہنچانی چاہیے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یکم رمضان سے پہلے اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ بینک سے نکلوا سکتے ہیں, آپ نکلوا لیں. بینک کے اوپر اس حوالے سے آپ اعتماد نہ کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے کٹوتی ہو گئی, جیسے انسان کی بعض اوقات نہیں دھیان نہیں رہا, تو پھر ٹھیک ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اب وہ نہیں اس کو صحیح جگہ خرچ کر رہے تو وہ آپ ان کا معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی رمضان سے متعلق, آپ نے جیسے بات کی, عام طور پر بڑا سوال ہوتا ہے کہ یار رمضان میں ہی زکوٰۃ صرف دی جاتی ہے یا کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک بڑا کامن کویسچن عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شاید رمضان میں ہی نکالنی ہے زکوٰۃ, اور اسی وجہ سے نہیں, ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں, زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوگی نا جب سال گزر جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے, زکوٰۃ کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1 سال جو ہے وہ گزر جانا چاہیے. وہ مال کے اوپر جب بھی گزرے گا, تو رمضان کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے, لیکن عام طور پہ لوگ نکالتے ہیں اس لیے کہ جی اس میں زیادہ ثواب زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول رمضان میں زیادہ اہتمام کرتے تھے صدقہ کا اور مال نکالنے کا, انفاق کا. تو ٹھیک ہے, اس اعتبار سے کوئی انسان کی ترتیب بن گئی ہے رمضان کی تو رمضان میں بنا لے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے عام کہ جی رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے, تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. زکوٰۃ آپ جو ہے وہ آپ کو اسی طرح سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور آپ کسی کو منتھلی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اکٹھی زکوٰۃ نہ دیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اگلے سال کی زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ پورے سال میں
انسٹالمنٹس میں ادا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگلی فرض نہ ہونے پائے. جی جی جی, آپ 11 مہینوں میں آپ اس کو ایسے ایسا تقسیم کر دیں کہ وہ بندے کو اکٹھی پکڑا دیں گے تو ایسی اللہ تللوں میں خرچ کر دے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہم جیسے سمپلی یہ مطلب بڑا اچھا یہ مطلب ایک بندہ مثال کے طور پہ غریب ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر اپلیکیبل ہے فار ایگزامپل, تو وہ کہتا ہے کہ میں پورے سال کی زکوٰۃ دینے کے بجائے میں اس کو پر منتھ اس کو میں اس کی جو ضروریات ہے مثال کے طور پہ اس کے مطابق میں ڈیوائڈ کر کے اس کو 12 مہینے دے دیتا ہوں, جس سے یہ بھی اس کا بھی گزارا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے مجھے دینا بھی آسان ہو بنسبت اس کو ایز کمپیئر ٹو. جی جی, تو یہ کی جا سکتی ہے, دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کو اگر اکٹھی نکالنے میں خود کو مشقت ہو رہی ہے تو آپ سال میں اس کو انسٹالمنٹس میں نکال لیں. اگلے کی بھلائی اگر اس میں ہے تو آپ اگلے کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو انسٹالمنٹس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تاخیر کتنی ہو سکتی ہے میکسیمم؟ نہیں زیادہ تاخیر نہیں. مجھے بعض سوالات آتے ہیں جی 15 سال سے زکوٰۃ پڑی ہے, 20 سال سے پڑی ہے. نہیں, یہ ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیں وہ فقراء کا, وہ غریبوں کا مال ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ آپ دے دیں. پھر بعض لوگ جو ہے نا وہ زکوٰۃ اس طرح سے 15-20 سال کی اکٹھی ہو جاتی ہے نا تو وہ لاکھوں میں بن جاتی ہے. اچھا, مشکل ہو جاتی ہے دینا, مشکل بھی ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات نکالنا جو ہے وہ ارادہ بھی کر لیتے ہیں, نکال بھی لیتے ہیں, پھر وہ سوچتے ہیں اب دیں کس کو. اچھا اتنے کنسرن ہو جاتے ہیں, اب اتنی رقم ہے میں کس کو دوں, اس کے پاس اس کے پاس اتنا جو ہے وہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جی کیڑے مکوڑے وہ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ دے بھی نہیں پاتے. اور بھائی یہ غریبوں کا مال ہے, غریبوں میں بس دیں, اس کو نکالیں جتنا جلدی ممکن ہو سکے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ جی اگر یہ زیادہ رقم آپ کے پاس جمع ہو گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی میں اس کو انویسٹ کیوں نہ کر دوں, ایسے ہی میں اس کو جو ہے نا مال تجارت بنا دوں, اس سے اور پیسہ جنریٹ ہو. نہیں, دیکھیں وہ آپ کا پیسہ ہے ہی نہیں. اصل بات یہ ہے نا, زکوٰۃ جب آپ کے اوپر فرض ہوئی ہے سال کے بعد, مثال کے طور پہ 100 روپیہ تھا, 2.5% اب آپ کا نہیں رہا, یہ غریب کا مال ہو گیا, یہ آپ کی اونرشپ سے نکل گیا. So how can you actually use it? تو آپ کیسے اس کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ مجھے اس میں تجارت کرنی چاہیے؟ صحیح, وہ تو غریب کو ڈیسیژن لینا چاہیے, وہ تو صرف اب آپ نے اس تک پہنچانا ہے. اگر آپ نہیں پہنچا رہے تو آپ گناہ گار ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بڑا کامن سا مسئلہ ہے لوگوں کا. مثلاً ایک بندہ ہے جس نے کوئی 10 سال زکوٰۃ نہیں دی, اگین وہی والا آپ کا سوال, 10 سال زکوٰۃ نہیں دی, تو اب اکٹھا دینا اس کے لیے ایک مصیبت ہے. لیٹس ازیوم کہ وہ نہیں بیچارہ دے پاتا, مطلب اس وقت 7.5 تولے سونا تھا لیکن وہ 7.5 10 سال میں اس نے نہیں پے کیا, تو اب اس کی بہت تھوڑی سی اماؤنٹ رہ جائے گی اگر وہ دے گا. اس صورتحال میں کیا اس کو توبہ کرنی ہے یا اس کو پچھلے پورے 10 سال یا 15 سال جتنی رہتی ہے وہ اس کو نہیں, اس کو زکوٰۃ دینی ہے, چاہے اس کو ایسٹ بیچنا پڑے, سیدھی سی بات ہے. اچھا, اب دیکھیں نا کچھ لوگوں کے ایسٹس کروڑوں میں ہیں, وہ خود مان رہے ہیں بھائی ہمارے ایسٹس کروڑوں میں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ہم نے کالونیز بنائی ہیں, کالونیز بنا کے ہم نے بیچی ہیں پلاٹنگ کر کے. ٹھیک ہے, لیکن زکوٰۃ نہیں ہم دے سکتے کیونکہ ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے, کیش نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیش نہیں ہے تو بھئی آپ اپنے پلاٹ بیچیں, سیدھی سی بات ہے. تو وہ جو رکھ کے بیٹھے ہیں وہ آپ کسی اور کی اماؤنٹ, جیسے آپ نے کہا کہ وہ غریبوں کا حق ہے, وہ آپ کا حق ہے ہی نہیں. حق ہے ہی نہیں آپ کو بیچنا. ڈاکٹر صاحب بہت کامن سوال ہے کہ جو بزنس ٹرانزیکشن بعض اوقات ہم لوگ یا پھر کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے, نہ بھی بزنس کے نہ کے حوالے سے دیا ہو, ویسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے, جو قرضہ دینے والا ہے پیسہ مقروض کے پاس ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اب میرے پاس اتنی اماؤنٹ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ لگتی ہے کیونکہ میرا پیسہ تو اس کے پاس ہے. اب وہ جو پیسہ ہے جو کہ کسی مقروض کے پاس گیا ہوا ہے, اور مقروض چلیں, ایک تو پہلا سوال تو میرا آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے, لیٹس ازیوم کہ اس بندے نے وعدہ کیا آپ کو مل جائے گا, اور آپ کو بھی انشاءاللہ ایزمپشن ہے کہ یار 1.5 سال کے اندر مجھے پیسہ مل جائے گا. ایک تو سچویشن یہ, دوسری سچویشن ہے جس کے اندر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, قرضہ ہنسنے والا معاملہ ہے, آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ بندہ آپ کو پیسہ نہیں دے رہا فار ایگزامپل, یا آپ کو بیڈ ڈیٹس جسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں دے بھی سکے کہ نہ دے سکے. اس طرح کی سچویشن میں کیا کس کے اوپر قرض ہے؟ دیکھیں جس نے قرض دیا ہے, ہم نے کہا نا ایک کنڈیشن تو یہ ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کہ 1 سال 1 year مسٹ الیپس اوور دی ایسٹ, ایسٹ کے اوپر 1 سال گزرنا چاہیے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اونرشپ ہونی چاہیے ایسٹ کی, آپ ایسٹ کے اونر ہو. ٹھیک ہے نا, تو جو قرض دے رہے ہیں نا اصل میں اس ایسٹ کا, اس مال کا اونر وہ ہے, زکوٰۃ وہ دے گا. آپ نے 1 کروڑ کسی کو قرض دے دیا اپنے دوست کو, آپ کا دوست زکوٰۃ نہیں دے گا, وہ تو مقروض ہے, اس نے تو آپ کو رقم واپس کرنی ہے, مال تو آپ کا ہے, اس کا نہیں ہے, آپ کا مال ہے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ قرض ایسا ہوتا ہے جس کے ملنے کی امید نہ ہو تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر وہ مل جائے تو پھر اس وقت زکوٰۃ دے دیں, اکٹھی نکال دیں. لیکن جس قرض کے ملنے کی امید ہے تو اس کی زکوٰۃ قرض دینے والے کے اوپر ہے.
جس نے قرض دیا ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ اس کا آنر ہے اصل میں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے بڑا کامن سا، عام طور پہ لوگ کلیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. سوال یہ کہ کیا یہ کلیہ کے ساتھ دیکھیں یہ کلیہ تو دیکھیں زکوٰۃ کی نصوص ایک بات تو یہ کہ بہت کم ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے جو نصوص ہیں نا کتاب و سنت کی وہ کم ہے. اس کے بعد تو پھر آپ مطلب ہم کہہ لیں کہ علماء کے قیاسات ہیں، قیاس ہے، ان کے اجتہادات ہیں، اجتہاد ہے یا ان کی فقہی آراء ہیں، ٹھیک ہے، اسی سے پھر کچھ قواعد و کلیات بنائے گئے ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی قواعد و کلیات جو ہے وہ ہمارے کتاب و سنت میں تھوڑے آئے ہیں، تو یہ بات مجھے تو سینسیبل نہیں لگتی. ٹھیک ہے، جیسے اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں. ہم نے کہا کہ جیسے ایک صاحب ہیں جن کے پاس 2 کنال کا گھر ہے، ٹھیک ہے، 4-5 کروڑ مالیت کا گھر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ذاتی ملکیت کا گھر ہے نا، ان کے پاس گھر میں الٹس کھڑی ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض نہیں ہے. بالکل صحیح. اب زکوٰۃ ان کے اوپر فرض نہیں ہے تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ نہیں نہ لے سکتے. یہ قاعدہ کلیہ بالکل جو ہے وہ اسی طرح ایک بیوہ ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض کی ہوئی ہے 52.5 تولے چاندی کی وجہ سے. وہ 50,000 جو اس نے جمع کی ہے کہ بچے کو بائک جو ہے وہ خرید کے دے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کسی کام کے اوپر لگے، تو اس پہ زکوٰۃ آپ نے فرض کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ زکوٰۃ بیوہ لے نہیں سکتی، حالانکہ اس کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ 50,000 اس نے جمع کر لیا ہے، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی کہ اس سے اس کی کوئی بیسک نیڈ پوری ہو جائے. نہیں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے نا. اور پھر پہلی بات تو یہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. کون سی نص سے یہ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بالکل صحیح. جیسے ہم نے پچھلا ایپیسوڈ کیا تھا نا، تو ہم نے جو مسائل ہم نے کہا تھا کہ کیٹیگریز ہیں، 5 کیٹیگریز. آپ کو کسی ایک کیٹیگری میں اس کو ڈالنا پڑے گا، تو پھر آپ جو ہے نا وہ صحیح طور پہ مسئلہ اخذ کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب جو اگلا میرا سوال ہے وہ ہے کمیٹی کے حوالے سے. کمیٹیاں ہمارے ہاں بہت عام رواج ہے، کمیٹیوں کی اماؤنٹ بھی بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے، بعض لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، ابھی اس کی کمیٹی نکلی نہیں ہے، فار ایگزامپل، کیا اس پر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی کہ نہیں؟ عام طور پہ 1-2 سال کی ہوتی ہے اماؤنٹ کمیٹی کی، یعنی جو ہمارے پاس نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، بعض اوقات پہلے بھی نکل جاتا ہے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی اگر پہلی کمیٹی نکل گئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جس کی 1.5 سال بعد نکلنی ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی. یہ ذرا سوال اس کو ذرا ایڈریس کر دیجیے. دیکھیں اہم بات ہے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے کمیٹی کس مقصد کے لیے ڈالی ہوئی، یہ بہت اہم ہے. یہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات واضح کی تھی. اگر تو آپ نے کمیٹی ڈالی ہے اپنی کوئی بیسک نیڈ پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بھلے آپ کی کمیٹی جو ہے وہ لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. بیسک نیڈ آپ کی کیا ہے؟ گھر بنانا. آپ نے جیسے گھر بنانا. اب دیکھیں لاہور جیسے مطلب شہر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مناسب سا گھر آپ نے 4-5 مرلے کا آپ نے پلاٹ لینا ہو مناسب سے ایریے میں، وہ کم از کم 30-35-40 لاکھ آرام سے لگ جاتے ہیں. تو وہ بندہ جو گھر بناتا ہے وہ بیچارہ بھی قسطوں میں گھر بناتا ہے، پہلے پلاٹ لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کچھ پیسے آ جائیں گے میں اس پہ کچھ کنسٹرکشن کر لوں گا. تو اب ایک بندے نے ایک بیسک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کوئی مناسب سواری یا اپنا گھر بنانے کے لیے یا گھر کے لیے پلاٹ خریدنے کے لیے اس نے کمیٹی ڈالی ہے، بھلے وہ لاکھوں کو پہنچتی ہو، وہ زکوٰۃیبل ایسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ پرپس اگر پرائمری نیڈز کو فلفل کرنا ہے تو پھر نہیں ہے. بیسک نیڈز کو پچھلی دفعہ یہ بات آئی تھی کہ اگر آپ نے پلاٹ رکھا ہوا ہے تو علماء کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پلاٹ بنانے کے لیے بھی تو آپ تو رقم جوڑنی ہے نا. بالکل صحیح. پلاٹ تو آپ ایسے نہیں خرید سکتے. جس کی سیلری اچھی ہے وہ تو پلاٹ خرید لے گا، اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ زکوٰۃ سے ایگزیمپٹ ہو گیا. اب جس بیچاری کی سیلری اچھی نہیں ہے وہ پلاٹ خریدے گا کمیٹیاں ڈال کے. آپ اس کی زکوٰۃ کمیٹیوں میں اس کی کمیٹیاں جو ہے وہ زکوٰۃ میں ختم کرنا چاہتے ہیں. صحیح. پلاٹ کے لیے جو رقم وہ جوڑا ہے اس کو آپ زکوٰۃ میں لگانا چاہتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بیسک نیڈ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اب بات آ گئی کہ اگر وہ کمیٹی اس نے ڈالی ہے کہ اس سے وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں. شروع میں اگر اس نے کمیٹی لے لی، مثال کے طور پر 20 لاکھ کی کمیٹی تھی، تو اب 20 لاکھ کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 20 لاکھ تو اس نے پے کرنا ہے. بہت سارا تو قرض ہے نا، وہ کمیٹی کے بیسیکلی قرض ہے. بالکل صحیح. ابھی تو اگر وہ 1 لاکھ یعنی منتھلی کمیٹی تھی تو اس نے تو 1 لاکھ ہی ادا کیا، اور اس 1 لاکھ کے اوپر بھی پتہ نہیں سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. تو اس طرح سے نہیں. ہاں اگر جو ہے وہ سال کے بعد اس کی کمیٹی نکلتی ہے تو اب سال کی جو رقم ہے وہ زکوٰۃیبل ایسٹ ہوگی. باقی جو ہے وہ جو اس نے پے کرنا ہے اس کو وہ اس میں سے کیا کرے گا، منہا کر لے گا، مائنس کر لے گا. جو بقیہ رہتا ہے فار ایگزامپل، باقی کمیٹیاں رہتی ہیں، ظاہری بات ہے. دیکھیں نا اگر سال کے بعد بھی اس نے کمیٹی لی ہے 12 مہینے کے بعد، تو کمیٹی تو اس نے 20 لاکھ کی لی ہے. ٹھیک ہے، وہ 8 لاکھ تو اس کے ذمہ قرض ہیں، تو وہ اس کو نکال دے گا. 12 لاکھ اس نے پے کیا ہے.
اب ہم نے کہا تھا کہ 12 لاکھ جو ہے نا اس نے چونکہ مہینہ مہینہ میں پے کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ اب ہر مہینے کے اعتبار سے نکالے تو پورا سال ہی نکالتا رہے گا، تو یہ ایک مشکل عمل ہے۔ آسان اس کا حل یہی ہے کہ وہ سال کے آخر میں جو اس کے پاس نیٹ ایسٹ ہے تو وہ اس کی ایک مرتبہ زکوٰۃ نکال دے، یہ مطلب محتاط بھی ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب پھر یعنی جس بندے کی پہلی آ گئی اس کو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ اس میں سے نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ اس پر پورا کا پورا قرضہ موجود ہے۔ فار ایگزامپل 20 لاکھ کی اگر کمیٹی تھی تو اس نے اگر پہلے مہینے اس کی نکل آئی فار ایگزامپل لیٹس اسیوم، تو اب اس کو 20 لاکھ روپے جو مل گیا ہے وہ بیسکلی اس پہ قرضہ ہے، چونکہ تو چونکہ قرضہ ہے اسی لیے اس کی زکوٰۃ۔ ہاں، لیکن اگر وہ یہی اماؤنٹ اپنے پاس سیو کر لیتا ہے، اس کو اسپینڈ نہیں کرتا اور اس پہ سال گزر جاتا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی 20 لاکھ پہ۔ اسی طرح سے معاملہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ انسٹالمنٹس کے اوپر پلاٹ خرید لیتے ہیں، یا جیسے ایک صاحب نے سوال کیا جی میں نے انسٹالمنٹس میں ایک فلیٹ خرید لیا، ٹھیک ہے 5 سال کے انسٹالمنٹس میں، اب میں نے وہ کرائے پہ بھی دے دیا، اب میں کیا کروں؟ بالکل صحیح۔ اب دیکھیں نا وہ انسٹالمنٹس پہ انہوں نے خرید لیا فلیٹ، وہ کرائے پہ دے دیا، اب کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ہم نے کہا تھا کہ یہ مینز آف پروڈکشن میں ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن یہ اہم بات ہے کہ ٹوٹل کرائے پہ نہیں ہوگی، جتنا شیئر انہوں نے پے کیا ہے، ہاں جتنی یعنی اونرشپ ان کی بنی ہے، جتنی اونرشپ ان کی بنی ہے، جتنی انسٹالمنٹس ان کی بنی ہے، اگر 2 یا 3 اگر 12 انسٹالمنٹس ہوں گی، لیٹس اسیوم 1 سال ہوا، ہاں 1 سال ہوا تو 5واں حصہ انسٹالمنٹس بنی، ٹھیک ہے 20% انہوں نے پے کر دیا، تو ٹوٹل کرایہ جو ان کو مل رہا ہے اس کا 20% وہ کیا کریں گے، اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے۔ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ پراپرٹی تو اس نے پوری، مطلب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پراپرٹی تو اس نے پوری لی نا، پراپرٹی تو یعنی جو اب اونرشپ اس کے پاس آ گئی نا، اونرشپ اگر ہمارے پاس 50% لیٹس اسیوم کہ اس کے پاس 50% اسیوم یعنی ہم کرتے ہیں کہ اس کے پاس 50% اونرشپ آ گئی، ابھی 50% انسٹالمنٹس اس نے بھی دینی ہے، لیکن وہ پراپرٹی پوری کی پوری اس نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، یعنی انکم تو وہ 100% جنریٹ کر رہا ہے اس میں، مطلب وہاں پہ اس کی وجہ سے اس کی انکم پہ کوئی اثر نہیں آ رہا، انکم اس کی اتنی رہ رہی ہے فار ایگزامپل، تو کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں فرق؟ لیکن اس کے اوپر قرض بھی تو ہے نا، ہاں ہم نے کہا تھا کہ قرض کو اس نے منہا کرنا ہے نا، بالکل کرنا، ہم نے کہا ہے کہ قرض کو اس نے، تو وہ قرض کو کیسے منہا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ قرض کو اس طرح سے منہا کرے، ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ قرض سے اماؤنٹ اس کی نکل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہمارے بھائی کی طرف سے آیا کہ ہم نے بات کی تھی لاسٹ سورسز آف انکم کے اوپر، ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم کوئی پراپرٹی، خاص طور پہ پراپرٹی کے معاملے میں بات کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں اور اگر ہم اس کی ویلیو اپریسیشن کے لیے رکھتے ہیں کہ جی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، کل کو میں بیچ دوں گا، فار ایگزامپل مکان بنا کے جیسے لوگ کرتے ہیں، اب ہوا یہ کہ میں نے جب اس کو بیچا تو اب ظاہر ہے ویلیو اپریسیشن تو لاکھوں میں بڑھتی ہے، اور اس کی جو زکوٰۃ جب ہم کیلکولیٹ کریں گے، ظاہر ہے آپ نے کہا تھا کہ جب بیچنے کا وقت آئے گا تب آپ اس کی کیلکولیشن کریں اور اس کے مطابق دیں، وہاں پہ آپ اسی پراپرٹی کو آپ لاکھوں روپے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لاکھوں میں دے رہے ہیں زکوٰۃ، لیکن اسی پراپرٹی کو اگر آپ اپنا سورس آف انکم بنا لیں، آپ اس کو رینٹ پہ چڑھا دیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ تو بہت کم پڑے گی، تو اتنا ویلیو ڈفرینس کیسے آ رہا ہے یہاں پہ؟ یعنی یہ جسٹیفائیبل نہیں لگ رہا ہے ایک بظاہر، تو یہ بھائی کا سوال ہے، تو اس بارے میں ذرا کمنٹ کیجیے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم مختلف زاویوں سے ہمیں اگر چیزوں کو دیکھیں نا تو انشاءاللہ سے یہ جسٹیفائی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے بحریہ ٹاؤن میں ایک 5 مرلے کا مکان بنایا، ٹھیک ہے، وہ 1 کروڑ میں بنا، ٹھیک ہے، سال کے بعد میں نے بیچا تو اب 1 کروڑ کے اوپر مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ 1 کروڑ کا مکان اگر میں نے رینٹ پہ دے دیا تو مجھے رینٹ سال کا کتنا آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ میری بہت کم بنے گی۔ بالکل ٹھیک، بات تو ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس میں سمجھنے کی بات جو ہے وہ اہم ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ اس کو کس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ زکوٰۃیبل ایسٹ میں سب سے پہلے آپ نے کیٹیگری بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ ایسٹ کل کا کل آپ اس کو مال تجارت بنا رہے ہیں، مکان کو پہلے کیس کے اندر وہ کل کا کل مال تجارت ہے۔ جب آپ نے اس کو بزنس ایسٹ بنا لیا، آپ نے اس کو بیچ دیا، آپ اس کا رسک شیئر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، صحیح، بالکل آپ اس کا رسک نہیں شیئر کر رہے۔ پھر آپ کو جو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے 1 کروڑ کے مکان کے اوپر، وہ بھی 15-20 لاکھ ہے نا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہ بھی 15-20 لاکھ کا پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ آئیں تو یہاں آپ رسک شیئر کر رہے ہیں، آپ نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، اس مکان کی مینٹیننس ہے، مکان گھس بھی تو رہا ہے نا، بالکل صحیح، استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ویلیو گرا بھی تو رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس سے جو آپ کو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے، سال آپ اگر سال کا کیلکولیٹ بھی کر رہے ہیں کرایہ، ٹھیک ہے، 5 مرلے کے مکان کے اوپر آپ اگر جو ہے وہ 20,000 کرایہ لگا لیں مثال کے طور پہ، 30,000 آپ کرایہ لگا لیں، 40,000 آپ کرایہ لگا لیں، سال کا آپ کیلکولیٹ کریں تو کتنا بنے گا، ٹھیک ہے، اتنا تو نہیں بنے گا، بالکل صحیح۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ یہاں آپ کو پروفٹ بھی کرائے میں کم ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا مکان اپنی ویلیو گرا رہا ہے، ڈیپریسیٹ ہو رہا ہے نا،
تو اس لیے اس کی زکوٰۃ بھی کم ہو زکوٰۃ بھی کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال اسی سے متعلق ہے پراپرٹی کے حوالے سے ہی, کہ ایک بندہ ہے پراپرٹی ڈیلر, لیٹس اسیوم اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے, بٹ ہی از گاٹ اے لاٹ آف پلاٹس اس کے پاس ہے, اور وہ لاکھوں کے کاروبار بھی کر رہا ہے, اور اس کی جو ہے وہ اگین سیل پرچیز ہوتی جا رہی ہے. اب لیٹس اسیوم کے پاس اس کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی, یا پھر کب اس کے اوپر زکوٰۃ بنی سی ہے؟ دیکھیں نا, اگر تو وہ سیل اور پرچیز اس طرح سے کر رہا ہے کہ قانونی طور پہ وہ اونر بن رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, لیگلی یہی ہوتا ہے نا, پلاٹ خرید لیتے ہیں پراپرٹی ڈیلرز, بعض کیا کرتے ہیں پلاٹ خرید لیتے ہیں, جی پھر بیچ دیتے ہیں. اب وہ سال میں 5 پلاٹ خریدے, 5 ہی بیچ دیے, ایسا ہی ہو رہا ہے نا. تو کوئی بھی سال بھر ان کے پاس رہا تو نہیں. بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ سال بھر جو ہے انہوں نے بزنس تو کیا, ٹرانزیکشن تو تو یہاں ہم یہی بات کہیں گے کہ سال میں 10 پلاٹ بیچے, 15 بیچے, سال کے آخر میں اس کے پاس جو پلاٹ موجود ہوگا وہ اس کا نیٹ بزنس ایسٹ ہے, اس کی وہ زکوٰۃ پے کرے گا. تو اس میں اس کے اندر جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی بات, آپ نے کہی تھی کہ وہ کیا کرے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر وہ دیکھے کہ ایوریج میں نے پورے سال میں میری کیا پروفٹ رہا ہے. نہیں, پروفٹ کی بات ہم نہیں, یہاں پروفٹ کی بات نہیں ہوگی, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سال کے آخر میں اس کے پاس نیٹ ایسٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں نا, وہ پراپرٹی خریدتا ہے, بیچتا ہے, ٹھیک ہے, کسی پلاٹ کے اوپر بھی سال نہیں گزرا, لیکن جب سال تو گزرا, اس کے کاروبار کے اوپر تو گزرا ہے, کاروباری سال تو گزرا ہے. مثال کے طور پہ رمضان سے رمضان, اب رمضان میں اس کے پاس کوئی نہ کوئی پلاٹ تو ہوگا نا, ضروری تو نہیں کہ ساری بک گئے, کوئی نہ کوئی پراپرٹی تو ہوگی. وہ پراپرٹی جو ہے اب اس کی وہ زکوٰۃ دے گا. جیسے ہم نے اس کو دکان کے حوالے سے بات کی تھی, دکان میں مال آ رہا ہے, جا رہا ہے, تو وہ جو مال پڑا ہوگا آپ کا سال کے اینڈ پہ وہ آپ کہیں گے کہ یہ میرا نیٹ بزنس ایسٹ ہے, اس کا 2.5% میں نے زکوٰۃ دینی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب فرض کریں اس کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے, وہ صرف کام کروا رہا ہے, یعنی ایک جسے کہتے ہیں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اس میں سے اس کا اپنا کچھ شیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایجنٹ ہے مثال کے طور پہ, تو اب اس صورت میں ایسی صورت میں تو زکوٰۃ نہیں ہے نا. دیکھیں سروسز میں تو زکوٰۃ نہیں ہے, یہ عمل الید میں آ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, عمل الید میں ایک اہم سوال ہمارے یاں کچھ لوگوں نے پیدا کیا, انہوں نے کہا یہ تنخواہ پہ زکوٰۃ, بالکل صحیح ہے. سیلریز ٹھیک ہے, سیلریز پہنچ جاتی ہیں, لاکھوں میں پہنچ جاتی ہیں. اب لوگ 15 لاکھ سیلری بالکل ٹھیک ہے, لیکن سیلری جو ہے نا, اگر آپ نے اس میں سے کچھ بچا لیا اور اس پہ سال گزر گیا, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں وہ سال بھر پڑا رہا, اس پہ تو زکوٰۃ ہے. سیلری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, جن لوگوں نے سیلری پہ زکوٰۃ لگائی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم قیاس کر رہے ہیں کھیتی پہ, کہ یہ کھیتی ہے, کھیتی پہ بھی آپ. اچھا, یہ کھیتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مہینے کے بعد آپ کو کیا ہے, اس کھیتی کا اجر ملتا ہے. اچھا, یہ کھیتی نہیں ہے, یہ بیسیکلی ڈیلی ویجز ہے. ڈیلی ویجز جو ہوتی ہیں نا, یعنی آپ کی ہر دن کی تنخواہ جمع ہوتی ہے, وہ مہینے بعد آپ کو سہولت کی وجہ سے دی جاتی ہے. آپ اگر چھٹی کر لیں, سال کے اعتبار سے ملتی ہے, آپ اگر چھٹی کر لیں تو آپ کی تنخواہ کٹ جاتی ہے, تو وہ کھیتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہے, وہ ڈیلی کی تنخواہ ہے. ڈیلی کی جو تنخواہ ہوتی ہے, ڈیلی ویجز, ہم لوگ سب جو سیلری ہے وہ کیا ہے, وہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں, تو وہ عمل الید ہے. عمل الید پہ تنخواہ نہیں ہے. اچھا, یہ کیٹیگری بہت اہم ہے, جو بات میں نے کہی نا, بیسیکلی جب تک آپ زکوٰۃ کے مسئلے میں کسی مناسب کیٹیگری میں مسئلے کو نہیں رکھیں گے, آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. مثال کے طور پہ ایک بندہ اوبر چلا رہا ہے, کریم چلا رہا ہے, آپ کہیں گے جی اس کا یہ بزنس ایسٹ ہے. نہیں, اس کا بزنس ایسٹ نہیں ہے, یہ اس کا عمل الید ہے. یعنی ان ادر ورڈ سروس انڈسٹری اوور آل پرائمریلی سروس انڈسٹری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے, وہ آپ کا ہاتھ کا کام ہے, عمل الید ہے. انلیس کہ آپ اس کے اندر سے جو آپ نے جو انکم جنریٹ کی ہے اس کو آپ سیونگ بنا لیں. جب اس کو سیونگ بنا لیں گے تب ہوگی, لیکن اگر آپ اس کو سیونگ نہیں بناتے, آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں, وہ بے شک 50 لاکھ کی سیلری ہے پر منتھ آپ کو مل رہی ہے, اور 50 کے 50 لاکھ آپ کے وہ ہو جاتے ہیں سال سے پہلے, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ آن اٹ. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, پلاٹ کے حوالے سے لوگوں کے سوالات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ایک سوال یہ آیا بھائی کا کہ ایک بندہ, اس نے پلاٹ خریدا ہے اس نے, اور وہ پلاٹ اس لیے خرید رہا ہے تاکہ وہ اپنے 4 بچوں کے نام پہ فار ایگزامپل وہ کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پلاٹ, یہ جو اب اس کی مطلب نہ تو وہ اس میں خود رہ رہا ہے, لیکن اسے اپنے بچوں کو کل کو استعمال کرنے کے لیے دینا ہے, بچوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے, اس حوالے سے کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے کہی ہے بات کہ جی جو اونر ہے نا, زکوٰۃ اس کے اوپر ہے. باپ اگر نام کرنا چاہتا ہے نا تو اونر باپ ہی ہے جب تک نام نہیں کر دیتا. جیسے ہم نے کہا تھا, ماں جب تک زیور تقسیم نہیں کر دیتی اس وقت تک ماں اونر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ باپ کا ہی پلاٹ شمار ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو باپ کے اوپر ہی زکوٰۃ ہوگی.
اب باپ نے اگر بیٹوں میں اس لیے تقسیم کرنا ہے کہ بیٹے جو ہے یعنی انٹینشن یہ ہے کہ بیٹے اس پہ گھر بنا لیں, جیسے 2 کنال کا پلاٹ ہے, 4 بیٹے ہیں, 5 مرلے کا, چلو گھر بنا لیں گے, پھر وہ زکاتیبل ایسٹ نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے اپنی یا اپنی آل اولاد کی بھی, تو وہ زکاتیبل ایسٹ نہیں. لیکن اگر اس باپ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے کام آ جائے گا, مطلب یہ بچے جوان ہیں, شادی شدہ بھی ہیں, چلو یہ پلاٹ بیچ کے کوئی کاروبار میں لگا لے گا, یہ اپنی کوئی فلاں ضرورت پوری کر لے گا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہ زکاتیبل ایسٹ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں اگلا جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, مزید اس کے بارے میں کلیریفیکیشنز لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے آپ کی, یا ایون گڈ ول ہو گئی عام طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں, یا پھر بہت سے اب تو بزنس دنیا میں بہت ٹریڈ مارکس بہت, یعنی یہ تو بہت کمپلیکس سب چیزیں اور بہت مختلف اس کی جو ہے فارمز موجود ہیں. تو اس حوالے سے کیا انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ بھی زکوٰۃ, کیونکہ بہرحال بندہ فائدہ تو اس سے اٹھاتا ہے جو مرضی ہو جائے, تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے کہ نہیں؟ جی دیکھیں, پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ گڈ ول جو ہے اور اسی طرح سے ٹریڈ مارکس وغیرہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگوں نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ بعض اوقات ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو دیکھیں اس میں پرنسپلی ہم یہی بات کہیں گے کہ جب تک وہ ٹینجیبل جو ہے وہ ایسٹ نہیں بن جاتا, یعنی جب آپ اپنی اس گڈ ول کو بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کی قیمت لگتی ہے, ان کیش آپ کو کچھ ریسیو ہوتا ہے, وہ ٹینجیبل ایسٹ بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے ٹریڈ مارک کو بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بلینز میں ملتے ہوں گے, اس وقت آپ اس کی زکوٰۃ پے کریں گے. جب وہ ٹینجیبل ایسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس وقت ایک دفعہ آپ اس کی زکوٰۃ 2.5% پے کر دیں. جب تک وہ ٹینجیبل ایسٹ نہیں بنا اس وقت تک صرف انٹلیکچوئل پراپرٹی کے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, وہ ٹینجیبل ایسٹ تو ہے نہیں کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیں, تو وہ ایک ہوائی چیز ہے, اس پہ ہمارا دین جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں کرتا جب تک کہ وہ, جسے ہم کہتے ہیں نا ٹینجیبل پراپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ اس کا کوئی حصی جو ہے وہ آپ اس کا ادراک کر سکیں, اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. ہوائی چیز کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں کر سکتے. لیکن دین پھر دیکھیں زکوٰۃ تو وہ نکال رہا ہوتا ہے, یہ ہماری خام خیالی ہے, وہ زکوٰۃ اصل میں نکال رہا ہوتا ہے جو اس سے جنریٹ کر رہا ہے, جو اس سے وہ جنریٹ کر رہا ہے. ہم ذرا اس کو تھوڑا دوسرے اینگل سے لے لیں نا, وہ ٹریڈ مارک یا گڈ ول جو ہے اس کی بنیاد پہ کیا وہ بزنس نہیں کر رہا, وہ سیل اینڈ پرچیز نہیں ہو رہی, تو الٹیمیٹلی نکل رہی ہے فزیکل کوئی چیز, کچھ نہ کچھ وہ کوئی شرٹ بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ نائکی کا جوتا ہے وہ بیچ تو رہا ہے نا, تو اس کی زکوٰۃ تو وہ دے رہا ہے, الٹیمیٹلی دے رہا ہے ڈائریکٹلی. لیکن اگر ظاہر ہے جب وہ اپنا بزنس بیچے گا تو بزنس بیچتے وقت ظاہر ہے گڈ ول باقاعدہ کیلکولیٹ ہوتی ہے اور اس کی اماؤنٹ باقاعدہ اگلا بندہ پے کرتا ہے, اس کی وہ ایک مرتبہ زکوٰۃ, تو وہ اس کی ایک مرتبہ زکوٰۃ وہاں سے بھی دے گا. ڈاکٹر صاحب سوال ایک بھائی کا سوال ہے, اور ظاہر ہے ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کرائے کو ہم کھیتی پر کیوں نہیں قیاس کرتے. ان ادر ورڈ سمپل یہ ہے کہ آبویسلی ہم نے بات کی تھی کہ ایک بندہ کرایہ سال بعد جب نکالے گا تو اس میں ہم نے کہا 2.5% کے حوالے سے وہ زکوٰۃ دے گا. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم 2.5% کیوں لے رہے ہیں, اب حالانکہ پراپرٹی ہے تو پراپرٹی کے اندر تو وہ قیاس زیادہ کھیتی کے ساتھ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی پراپرٹی ایک قسم کی ایک بندے کی ہوتی ہے. تو اگین وہاں پہ ہم 10% وہاں پہ عشر ہم دے رہے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ 2.5% کا معاملہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں فرق کیوں ہے, اور کیوں آپ نے اس کو قیاس 2.5% پہ کیا ہے اور عشر پہ کھیتی پہ زکوٰۃ یعنی آپ نے قیاس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں نا, اصل بات پھر وہی ہے کہ آپ نے اس کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے. اگرچہ جیسے ڈاکٹر یوسف قرضاوی وغیرہ یا بعض اہل علم نے یہ جو کرائے کا معاملہ ہے اس کو وہ کھیتی کے اوپر قیاس کرتے ہیں, اچھا, لیکن ہمیں یہ قیاس مال فارق نظر آتا ہے, یہ یعنی دور کا قیاس ہے, کھیتی کے اوپر اس کا قیاس درست نہیں ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کرائے کے اوپر 10% دیں گے. اچھا, کچھ لوگ 5% کی طرف بھی چلے گئے, پھر ملی جلی آراء بھی آنا شروع ہو گئیں. کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ جی آپ ہر مہینے جو ہے وہ نکالیں گے, کیونکہ ہر مہینے آپ کو کھیتی مل رہی ہے. جیسے قرآن نے کہا واتو حقہ یوم حصادی, جس دن آپ کھیتی کاٹو 4 دفعہ اگر فصل ہوتی ہے تو آپ نے 4 دفعہ جو ہے وہ عشر دینا ہے سال میں. تو یہ گویا کہ ایک طرح سے آپ کی فصل ہے جو مہینے میں 12 مرتبہ آپ کو ملتی ہے, ہر مہینے ملتی ہے, تو آپ اس کا 10% یعنی عشر جو ہے وہ آپ نکالیں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نا جب یہ نکالنا شروع کریں گے, مثال کے طور پہ ایک بیوہ خاتون جو ہے اس نے 10,000 روپے کوئی مکان کرائے پہ دے رکھا ہے, ٹھیک ہے, اب 10,000 جو ہے وہ مہینے کی کیا آمدن ہوتی ہے جس میں سے وہ 10% جو ہے وہ زکوٰۃ نکال دے گی, ٹھیک ہے. تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا. آپ نے اس کو غلط کیٹیگری میں رکھ دیا, ٹھیک ہے, اس کو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کی کیٹیگری میں رکھنا درست نہیں ہے. اس کو آپ رکھیں گے بزنس ایسٹ کی کیٹیگری میں, کیونکہ یہ مینز آف پروڈکشن میں ہے.
یہ عوامل پیداوار میں سے ہے. ٹھیک ہے, ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کو علیحدہ رکھا گیا, عوامل پیداوار کو علیحدہ رکھا گیا. ٹھیک ہے, زرعی زمین تو اسی جگہ رہتی ہے نا, کرائے کا مکان تو استعمال ہو رہا ہے نا, اپنی ویلیو ڈپریشیٹ کر رہا ہے. زرعی زمین کو کیا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح, وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, 10 دفعہ فصل دے, 20 دفعہ فصل دے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو دونوں میں بہت فرق ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. پھر زرعی زمین کے اوپر جو ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے اگر بارونی زمین ہو تو؟ ٹھیک ہے, آپ کا بیج ہی لگتا ہے نا, اور کیا لگتا ہے. تو یہاں پہ تو بالکل معاملہ مطلب بہت فرق ہے. اس کو آپ عوامل پیداوار میں, جیسے ہم نے اونٹوں کی حوالے سے حدیث بیان کی تھی, اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اونٹ جو استعمال ہوتے تھے, جیسے وہ پانی ڈھونے کے لیے اونٹ استعمال ہوتے تھے, یا لوگ اونٹ کرائے پہ دیتے تھے سامان ڈھونے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا اونٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مینز آف پروڈکشن میں وہ ہے, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, ان سے جو جنریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو بیسیکلی یہ مینز آف پروڈکشن میں ہے یہ جو مکان ہے, تو اس سے جو جنریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم زکوٰۃ. لیکن ہم نے کہا تھا وہ بھی کتنا جنریٹ ہو اس کا کوئی منیمم نصاب ہونا چاہیے. بالکل صحیح. وہ ہم نے کہا تھا کہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو, وہ تقریباً 7,80,000 بنتا ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں فتویٰ کیا ہے, چاندی کو نصاب بنایا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں. اچھا, اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ دیکھیں. ایک نصاب ہے بکریوں کا, 40 بکریاں, 40 بکریوں کا بھی نصاب آتا ہے نا. 40 بکریوں کا نصاب جو ہے آپ اس کو لے لیں, وہ سونے کے قریب ہے یا چاندی کے قریب ہے؟ میرے خیال ہے سونے کے قریب ہے زیادہ. ایک بکری کم از کم 20,000 کی تو ہوگی, بکرا 20,000 کی ایک مناسب سی, تو 40 بکریاں 8 لاکھ کی بنتی ہیں, بالکل سونے کے قریب. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے رسول کے ہاں امارت کا نصاب کیا ہے. وہ یہ چاندی والا نصاب نہیں ہے, وہ سونا ہے. اس زمانے میں جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی تھی کہ چونکہ ان کی یہ دونوں ایکول تھے, تقریباً قریب تھے, اس لیے جی تو اس لیے جو ہے وہ دونوں کو اس طرح سے ڈیل کیا گیا. ڈاکٹر صاحب, اس میں اگلا میرا سوال یہ ہے, ایک اور سوال بھائی کی طرف سے آیا, وہ یہ ہے کہ شیئرز پر زکوٰۃ کیوں ہے؟ جب ہم نے بات کی کہ مینز آف پروڈکشن جو ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, تو شیئرز بھی تو ایک مینز آف پروڈکشن آپ کی آ رہی ہے نا, تو انہوں نے اس ایسپیکٹ سے دیکھا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کیوں زکوٰۃ ڈال رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں نا, بیسیکلی وہ کیش ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بات کی تھی کہ جو 5 کیٹیگریز ہم نے بنائی تھیں زکوٰۃیبل ایسٹ کی. سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جی جیسے گولڈ اینڈ سلور ہے. دوسرا کیا, جو گولڈ اینڈ سلور کے مقام پہ ہو, کیش ایکویلنٹ, سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ, یہ سب چیزیں جو ہے نا, اور اس اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃیبل ایسٹ بنتا ہے کہ وہ کیش ایکویلنٹ ہے. پرائز بانڈز وغیرہ ہو گئے, جیسے سیونگ سرٹیفکیٹس ہو گئے, اس طرح کی اور چیزیں ہو گئی. تو شیئرز بھی اس اعتبار سے جو ہے وہ کیش ایکویلنٹ ہیں, ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. شیئرز کو آپ یوں کہیں کہ جی وہ مینز آف پروڈکشن ہے, آپ ان سے جو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ پروفٹ کے اوپر زکوٰۃ دیں, ان کو مینز آف پروڈکشن بنا کے. نہیں, وہ مینز آف پروڈکشن بنتا نہیں ہے ایسے ہی, کیونکہ بذات خود جو ہے اس کو بھی یعنی اس کو کیش ایکویلنٹ, وہ کیش ہے نا, کیش ایکویلنٹ ہے نا, کیش ایکویلنٹ, بیکاز دس از جسٹ اے سرٹیفکیٹ. آپ کا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, دیٹس اٹ. اس کا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بیسیکلی ہے کیش ہی, کیش ہی, یعنی کیش کی مختلف صورتیں ہیں, کرنسی کی مختلف صورتیں. بیسیکلی شیئر از جسٹ اونرشپ کا ایک آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو وہ آج آپ اس کو کنورٹ کر لیں تو وہ پیسے وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں, ایون کہ کرنسی بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور جو آخری سوال ہے اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. ویسے تو یہ سوال کافی حد تک آپ نے اس کو کور کر لیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ مال تجارت سے مراد انوینٹری ہے, یہ پروفٹ ہے. اگر مال تجارت انوینٹری ہے تو پھر گھر کرائے کے لیے لینا بھی تو انوینٹری ہی کی طرح ہو جائے گا, اس پر زکوٰۃ کیوں نہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ گھر آپ نے لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ بھی تو ایک انوینٹری آپ کا بن رہا ہے, کیونکہ آپ اس سے جب جنریٹ کر رہے ہیں اماؤنٹ, بالکل اسی طریقے سے جو ہے آپ کی مال تجارت ہے وہ بھی تو ایک انوینٹری ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سورسز آف انکم جو ہے یا پھر انوینٹری, یعنی جو جس طرح ہم کہتے ہیں پراپرٹی میں نے خریدی ہے, میں نے 10 پراپرٹیز ہیں, آگے میں نے بیچنی ہے, تو وہاں پہ بھی تو یہ مال تجارت بن جاتی ہے پراپرٹیز. تو اگین وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مال تجارت سے مراد انوینٹری ہے یا پروفٹ ہے. یعنی یہ بات تو پہلے وہ اس سوال میں ایڈریس ہو چکی ہے نا. دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ دکان کے اندر جو آپ کا سامان پڑا ہے نا, تو وہ تو مال تجارت ہے, وہ سامان بک رہا ہے نا, وہ سامان بک رہا ہے نا. میڈیسن ہے, دوائی ہے, تو وہ کوئی خرید کے لے کے جا رہا ہے نا, ایسے ہی. تو یہاں پہ مکان تو نہیں نا خرید رہا, مکان تو نہیں بک رہا, مکان ذریعہ بن رہا ہے پروفٹ کا, مکان تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اب سب ہم نے آغاز میں سمرائز کر دوں کہ ہم نے شروع میں
سوالات ایڈریس کرنے سے پہلے ہم نے مصارف زکوٰۃ جو ہیں ان کو ڈسکس کیا. فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، فی سبیل اللہ، غلاموں کو دینا، مقروض ان کو دینا، مسافروں کو خرچ کرنا، یہ آپ نے بتایا کہ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں. اور اس میں آپ نے فقراء اور مساکین کی ڈیفینیشنز کی وضاحت کی کہ ان دونوں میں فرق ہے کہ بیسک کنڈیشنز ایک بندے کے، بیسک نیڈز ایک بندے کی فلفل نہیں ہیں. اور بیسک نیڈز میں آپ نے وہ بتایا کہ چھت، سواری اور کھانا پینا، کپڑا، جو بیسک چیزیں. پھر آپ نے کہا تالیف قلب سے مراد بنیادی طور پہ عام طور پہ نیو مسلمز ہیں جن کو خاص طور پہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا پھر وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے جس کو جو دین کی طرف انکلائنڈ ہے، بالکل مسلمان ہونے والا ہے اور اس کو کئی مشکلات کا سامنا ہے. پھر آپ نے بتایا کہ فی سبیل اللہ جو ہے خاص طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے مراد صرف 3 آراء آپ نے بیان کی. ایک تو یہ کہ بعض علماء نے اس کو بالکل جنرلائز کر دیا اور انہوں نے کہا ہر کار خیر، ہر اچھا کام، ہر سوشل ویلفیئر کا کام جو ہے اس میں شامل ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ بالکل جنرلائز کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آبویسلی شریعت نے جب کیٹیگریز بنائی ہیں تو یہ کیٹیگریز کی حکمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کچھ علماء نے اس کو بہت اسپیسیفکلی کیا اور اس کو جہاد اور قتال کے ساتھ خاص کر دیا. اور تیسری رائے جس پر آپ نے کہا کہ جو معروف، جو درست محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے اندر غلبہ دین مقصود ہو، آبجیکٹو جس کا مقصد ہو کہ غلبہ دین ہو، وہ کوئی اسلامک ادارہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام جس سے دین کو جو ہے غلبہ ملے، اس میں جہاد بھی آ جاتا ہے، قتال بھی آ جاتا ہے. لیکن اس میں آپ نے کہا کہ اس میں یاد رکھ، یہ چیز اہم ہے، ضروری نوٹ کرنا کہ وہ ایسی جگہ پہ اسپینڈ ہو جہاں پہ جو اصل بنیادی طور پہ سے فائدہ اٹھانے والے وہ غریب غربا ہو، فقراء مساکین ہو یا ضرورت مند ہو، نہ کہ اس کا نفع ہر کسی کو نہ ہر ایک کو نہ پہنچتا ہو. اور خاص طور پہ یعنی ایسا کوئی مسجد مثال کے طور پہ جہاں پہ امیر غریب برابر ہوں، بالکل ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. پھر آپ نے بات کی، مختلف سوالات ہم نے ایڈریس کیے جس پہ آپ نے یہ ایک پوائنٹ آپ نے خاص طور پہ اسی پوائنٹ کے حوالے سے میں وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ احسان نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ایک حق ہے. تو اسی لیے جب آپ گھر میں کام کرنے والیوں کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو وہاں پہ کوشش کریں کہ آپ بتائیں. ویسے بتانا جو ہے خاص طور پہ اپنی فیملی ممبرس کو کہ جی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بتانا درست نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بڑا ایک نیگیٹو ہاں ایک بات جو میں ایڈ کر دوں کہ عام طور پہ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. ہاں جی، سید کو زکوٰۃ، جی ہاں، تو اس بارے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے وسلم کے زمانے میں تو چونکہ بیت المال میں سے ان کو حصہ مل رہا تھا، خمس میں سے، تو ایک سورس آف انکم ان کا لگا ہوا تھا، تو اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ نہیں تھی. اب چونکہ ان کے لیے ہے نہیں، تو اب ایسی صورتحال میں لوگ صدقہ خیرات تو کرتے نہیں ہیں یا ان کو ہدایہ یا گفٹس وغیرہ تو دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں فی زمانہ جو ہے وہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بعض اہل علم کی رائے یہ ہے اور میرے خیال میں بھی یہی راجح رائے ہے، اگر ضرورت مند ہے، وہ فقراء مساکین میں آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. اس پہ پھر آپ نے مزید بات یہ کی تھی، آپ نے کہا کہ جو آپ کی سروس انڈسٹری ہے، آپ نے کہا جو تنخواہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس تنخواہ کو آپ سال بھر وہ آپ کے پاس سیونگ کے طور پہ رہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اسی طریقے سے پھر آپ نے کہا تھا کہ کمیٹی کے حوالے سے اگر تو وہ سال سے اوپر ہو جاتی ہے اماؤنٹ اور آپ نے اس کی اماؤنٹ پے کر دی ہے، تو جتنی اماؤنٹ پے کر دی ہے وہ آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے. جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کو آپ مائنس کر دیں، وہ بھی تب دیں گے جب کوئی بیسک جب آپ کے پاس آ جائے. ہاں، بیسک نیڈ پوری کرنے کے لیے آپ نے کمیٹی نہ ڈالی نیڈس کے اوپر. جی وہ اس میں یہ ہے کہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ بیسک نیڈس کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ ویسے ہی جسے کہتے ہیں بزنس کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے وہ ہو جائے. اسی طریقے سے پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس پر انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر آپ نے یہ بات کی کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے اس کے اندر جب آپ ویسے تو انڈائریکٹلی بندہ دے رہا ہوتا ہے زکوٰۃ، کیونکہ وہ جب سیل جاری ہوتی ہے تو اس پہ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنے سال بھر تو وہ آبویسلی اس کے اندر سے بھی نکل رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنا بزنس کو بیچنے لگتے ہیں یا پھر اس کو واقعی وہ اماؤنٹ جو ہے وہ کیش فارم میں آ جاتی ہے، یہ جس کو آپ زکوٰۃ کنسیڈر کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو آپ کو ایک ہی وقت میں دینی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ نے پراپرٹی کے حوالے سے مختلف سوالات تھے جس کو آپ نے بڑا اچھا ایڈریس کیا، تو جزاک اللہ خیر. اس حوالے سے کوئی ہمارا مزید سوالات انشاءاللہ ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈز میں کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایڈجسٹ کریں. جزاک اللہ خیر فار آل ٹوڈے. تو آپ سب بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں، خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بہت ظاہر سوالات ان کے پیش آتے ہیں اور وہ زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں. تو اس سے متعلق مزید آپ کے کچھ سوالات ہوں گے کامنٹ سیکشنز میں ضرور چھوڑیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس اگلے کسی ایپیسوڈ کے اندر ہم ان کو ایڈریس کر سکیں تو ضرور ایڈریس کریں گے. تو جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں روایت و جدیدیت کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.